اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ کمیونسٹ پارٹی کا مینیفیسٹو۔ یورپ کے اوپر ایک بھوت منڈلا رہا ہے، کمیونزم کا بھوت۔ اس بھوت کو اتارنے کے لیے پرانے یورپ کی تمام طاقتوں، پوپ اور بادشاہ، میٹرنک اور گیزو، فرانسیسی ریڈیکل اور جرمن پولیس کے جاسوسوں نے ایک مقدس اتحاد کر لیا ہے۔ وہ کون سی مخالف پارٹی ہے جسے اس کے ذی اقتدار حریفوں نے کمیونسٹ کہہ کر رسوا نہیں کیا؟ وہ کون سے مخالف ہیں جنہوں نے اپنے سے زیادہ ترقی پسند مخالف پارٹیوں پر اور اپنے رجعت پسند حریفوں پر بھی الٹا کمیونزم کا کلنک نہ لگایا ہو؟ اس حقیقت سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک، تمام یورپی طاقتوں نے کمیونزم کو بجائے خود اب ایک طاقت تسلیم کر لیا ہے۔ دو، وقت آ گیا ہے کہ کمیونسٹ اب ساری دنیا کے سامنے برملا اپنے خیالات، مقاصد اور رجحانات کی اشاعت کریں اور کمیونزم کے بھوت کی اس طفلانہ کہانی کے جواب میں خود اپنی پارٹی کا مینیفیسٹو پیش کریں۔ اسی غرض سے مختلف قوموں کے کمیونسٹ لندن میں جمع ہوئے اور مندرجہ ذیل مینیفیسٹو تیار کیا، جو انگریزی، فرانسیسی، جرمن، اطالوی، فلیمی اور ڈینش زبانوں میں شائع کیا جائے گا۔ بورجوا اور پرولتاریا۔ بورجوا سے جدید سرمایہ داروں کا طبقہ مراد ہے جو سماجی پیداوار کے ذرائع کے مالک ہیں اور مزدوروں سے اجرت پر کام لیتے ہیں۔ پرولتاریا موجودہ زمانے کا اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں کا طبقہ ہے جس کے پاس اپنا کوئی ذریعہ پیداوار نہیں اور جسے زندہ رہنے کے لیے اپنی طاقت، محنت بیچنی پڑتی ہے۔ سن 1888 کے انگریزی ایڈیشن میں اینگلز کا حاشیہ۔ آج تک تمام سماجوں کی تاریخ طبقاتی جد و جہد کی تاریخ ہے، یعنی وہ تمام تاریخ جو قلم بند ہو چکی ہے۔ سن 1847 میں سماج کے ماقبل تاریخ کا زمانہ، یعنی تاریخ کے قلم بند ہونے سے پہلے کی سماجی تنظیم گویا کسی کو معلوم نہ تھی، لیکن اس کے بعد ہیکس تھاسن نے روس میں زمین کی مشترکہ ملکیت کا پتہ لگایا۔ پھر ماورر نے ثابت کیا کہ تمام قدیم جرمانوی نسلوں نے جب تاریخ کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس وقت ان کی حیات اجتماعی کی بنیاد اسی مشترکہ ملکیت پر تھی، اور رفتہ رفتہ پتہ چلا کہ ہندوستان سے آئرلینڈ تک ہر جگہ سماج دیہی برادریوں کی شکل میں منظم تھا یا اس شکل میں رہا ہے، اور مورگن نے جب کنبے کی اصلی نوعیت اور قبیلے سے اس کے تعلق کا حال معلوم کیا تو اس قدیم کمیونسٹ سماج کی اندرونی تنظیم اس کی مخصوص شکل میں اندھیرے سے اجالے میں آ گئی۔ یہی دریافت مورگن کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ ان قدیم برادریوں کے تتر بتر ہونے پر سماج میں الگ الگ اور آخر کار مخالف طبقوں کا امتیاز پیدا ہو گیا۔ میں نے اپنی کتاب خاندان، ذاتی ملکیت اور ریاست کا آغاز، دوسرا ایڈیشن، اسٹوٹ گارڈ سن 1886 میں اس انتشار کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ سن 1888 کے انگریزی ایڈیشن میں اینگلز کا حاشیہ۔ آزاد اور غلام، پیٹریشین اور پلیبین، جاگیردار اور زرعی غلام، استاد یعنی کہ گلڈ ماسٹر، اہل حرفہ کی انجمنوں یعنی گلڈ کے پورے رکن ہوتے تھے۔ وہ پوری انجمن کے سردار نہیں بلکہ اس کے اندر رکن کی حیثیت رکھتے تھے۔ سن 1888 کے انگریزی ایڈیشن میں اینگلز کا حاشیہ۔ استاد اور کاریگر، غرض کے ظالم اور مظلوم برابر ایک دوسرے کے خلاف صف آرا رہے، کبھی کھلے بندوں اور کبھی پسے پردہ ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے رہے، اور ہر بار اس لڑائی کا انجام یہ ہوا کہ یا تو نئے سرے سے سماج کی انقلابی تعمیر ہوئی یا لڑنے والے طبقے ایک ساتھ تباہ ہو گئے۔ تاریخ کے ابتدائی زمانوں میں تقریباً ہر جگہ ہم سماج کو مختلف پرتوں میں تہہ بتہہ مرتب پاتے ہیں، مختلف سماجی مراتب کا ایک پورا زینہ ملتا ہے۔ قدیم روم میں ہمیں پیٹریشین، نائٹ، پلیبین اور غلام ملتے ہیں، اور عہد وسطیٰ میں جاگیردار، آسامی، استاد، کاریگر، نوسیکھئے شاگرد اور زرعی غلام، اور تقریباً ان تمام طبقوں میں مزید ذیلی تقسیمیں ہیں۔ جدید بورجوا سماج نے، جو کہ جاگیردار سماج کے کھنڈروں سے ابھرا ہے، طبقاتی اختلافات کو دور نہیں کیا۔ اس نے تو محض پرانے کی جگہ نئے طبقے
ظلم کی نئی صورتیں اور جد و جہد کی نئی شکلیں پیدا کر دیں۔ پھر بھی ہمارا عہد، جو بورژوا طبقے کا عہد ہے، ایک امتیازی صفت رکھتا ہے۔ اس نے طبقاتی اختلافات کی پیچیدگی کو کم کر دیا ہے۔ سماج بحیثیت مجموعی دن بدن دو بڑے مخالف مورچوں میں، دو بڑے طبقوں بورژوا اور پرولتاریا میں بٹتا جا رہا ہے، جو ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہیں۔ عہد وسطیٰ کے زرعی غلاموں سے ابتدائی شہروں کے حقوق یافتہ شہری پیدا ہوئے تھے۔ انہی شہریوں سے بورژوا طبقے کے ابتدائی عناصر کی نشو و نما ہوئی۔ امریکہ کی دریافت اور افریقہ کے گرد جہاز رانی شروع ہونے کی وجہ سے ابھرتے ہوئے بورژوا طبقے کے لیے نئی راہیں کھل گئیں۔ ایسٹ انڈیا اور چین کی منڈیوں، امریکہ کی نو آباد کاریوں کے ساتھ تجارت، ذرائع تبادلہ اور عام طور سے اجناس کی کثرت نے تجارت، جہاز رانی اور صنعت کو ایسی ترغیب دی جو کہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی، اور اس کی وجہ سے گرتے ہوئے جاگیردار سماج میں انقلابی عناصر کو تیزی سے بڑھنے کا موقع ملا۔ صنعت کا نظام سابق جاگیردارانہ یا شاپوں کا اب نئی منڈیوں کی بڑھتی ہوئی مانگوں کے لیے ناکافی ہو گیا۔ کارخانہ دار نظام نے اس کی جگہ لے لی۔ استاد کو درمیانی کارخانے دار پرت نے نکال باہر کیا۔ ہر کارخانے کی اندرونی تقسیم محنت کے مقابلے میں اہل حرفہ کی مختلف جماعتوں کی باہمی تقسیم محنت ختم ہو گئی۔ اس اثنا میں منڈیاں برابر پھیلتی رہیں، مانگ برابر بڑھتی رہی، حتیٰ کہ کارخانہ داری بھی اب کافی نہ ہو سکی۔ تب بھاپ اور مشین نے صنعتی پیداوار میں انقلاب برپا کر دیا۔ کارخانے داری کی جگہ دیو ہیکل جدید صنعت نے اور درمیانی کارخانہ دار پرت کی جگہ صنعتی کروڑ پتیوں نے، بڑی بڑی صنعتی فوجوں کے لیڈر جدید بورژوا طبقے نے لے لی۔ جدید صنعت نے عالمگیر منڈی قائم کی، جس کے لیے امریکہ کی دریافت سے راہ کھل چکی تھی۔ اس منڈی نے تجارت، جہاز رانی اور خشکی کے وسائل آمد و رفت کو زبردست ترقی دی۔ اس ترقی سے صنعت کے بڑھنے میں اور مدد ملی، اور جیسے جیسے صنعت، تجارت، جہاز رانی اور ریلوں کو توسیع ہوئی، اسی مناسبت سے بورژوا طبقے کی نشو و نما ہوئی۔ اس نے اپنا سرمایہ بڑھایا اور ہر اس طبقے کو دھکیل کر پیچھے کر دیا جو عہد وسطیٰ سے چلا آ رہا تھا۔ غرض ہم دیکھتے ہیں کہ خود جدید بورژوا طبقہ ارتقاء کے ایک طویل سلسلے کا، پیداوار اور تبادلے کے طریقوں میں مسلسل کئی تغیرات کا نتیجہ ہے۔ بورژوا طبقے نے اپنی نشو و نما کے دوران جو قدم بھی اٹھایا، اس کے ساتھ اسی مناسبت سے اس طبقے کی سیاسی ترقی بھی ہوئی۔ جاگیرداروں کے عہد حکومت میں وہ ایک مظلوم طبقہ تھا۔ زمانہ وسطیٰ کے کمیون فرانس میں ابتدائی قصباتی شہروں کا نام اسی وقت سے چلا آتا ہے جبکہ انہوں نے اپنے جاگیردار آقاؤں سے لڑ کر مقامی خود انتظامی اور تیسرے طبقے کی حیثیت سے اپنے سیاسی حقوق بھی نہیں حاصل کیے تھے۔ اس کتاب میں عام طور سے بورژوا طبقے کی اقتصادی نشو و نما کا ذکر کرتے ہوئے انگلینڈ کو اور سیاسی نشو و نما کا ذکر کرتے ہوئے فرانس کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ سن 1888 کے انگریزی ایڈیشن میں اینگلز کا حاشیہ۔ اٹلی اور فرانس کے شہری باشندوں نے اپنی شہری برادریوں کو یہ نام اسی وقت دے دیا تھا جب انہوں نے اپنے جاگیردار مالکوں سے خود حکومتی کے ابتدائی حقوق خریدے یا زبردستی حاصل کیے۔ سن 1890 کے جرمن ایڈیشن میں اینگلز کا حاشیہ۔ ہاں، تو ہم کہہ رہے تھے کہ زمانہ وسطیٰ کے کمیون بلدیہ میں ایک ہتھیار بند اور خود مختار جماعت، کہیں آزاد شہری جمہوریہ جیسے اٹلی اور جرمنی میں، اور کہیں بادشاہی حکومت میں محصول گزار تیسرا طبقہ جیسے فرانس میں۔ بعد میں اصل کارخانے داری کے زمانے میں اس نے عمرہ کے خلاف نیم جاگیرداری یا خود مختار شاہی حکومت کا پلہ بھاری کیا، اور حقیقت میں عام طور پر بڑی بادشاہتوں کا سنگ بنیاد بنا۔ اسی بورژوا طبقے نے بالآخر بڑی صنعت اور عالمگیر منڈی قائم ہو جانے پر جدید نمائندہ ریاست میں بلا شرکت غیرے اپنے لیے سیاسی اقتدار حاصل کر لیا۔ جدید ریاست کا صیغہ انتظامی تو محض ایک کمیٹی ہے جو پورے بورژوا طبقے کے مشترکہ معاملات کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ بورژوا طبقے نے تاریخی اعتبار سے نہایت انقلابی خدمت انجام دی ہے۔ بورژوا طبقے کا جہاں کہیں غلبہ ہوا، اس نے تمام جاگیردار، سرقبیلی اور دیہاتی رومانوی تعلقات کا خاتمہ کر دیا۔ اس نے بے دردی سے
ان گوناگوں جاگیردار بندھنوں کو توڑ دیا جو انسانوں کو اس کے پیدائشی آقاؤں کا پابند کیے ہوئے تھے، اور خالص تن پروری اور بے درد نقد لین دین کے سوا آدمی آدمی میں اور کوئی رشتہ باقی نہیں رہنے دیا۔ اس نے مقدس مذہبی ولولے، بہادرانہ اول العزمیوں اور پیٹی بورژوا جذبات پرستی کے تمام کیف کو حرص اور خود غرضی کے سرد پانی میں ڈبو دیا۔ اس نے جوہر ذاتی کو آنے پائی میں بدل دیا اور بے شمار ناقابل ضبط سند یافتہ آزادیوں کی جگہ ریا اور مکر سے بھری واحد آزادی قائم کی، اور وہ ہے تجارت کی آزادی۔ مختصر یہ کہ اس نے مذہب اور سیاست کے پردوں سے ڈھکے ہوئے استحصال کی جگہ اوریاں، حیاسوز، براہ راست وحشیانہ استحصال رائج کر دیا ہے۔ بورژوا طبقے نے ہر اس پیشے کی عظمت چھین لی جس کی اب تک عزت ہوتی آئی تھی اور جس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے طبیب، وکیل، مذہبی پیشوا، شاعر، اہل علم سب کو اپنا تنخواہ دار، اجرت پر کام کرنے والا مزدور بنا دیا ہے۔ بورژوا طبقے نے خاندانی رشتوں کی دلگداز جذبات پرستی کا نقاب چاک کر دیا ہے اور ان کو محض روپے آنے پائی کا رشتہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ بورژوا طبقے نے یہ راز فاش کر دیا کہ عہد وسطیٰ میں اپنے کس بل کی وحشیانہ نمائش کا، جس کے رجت پرست اس قدر دل دادا ہیں، اور سخت کاہلی اور عیش پرستی کا چولی دامن کا ساتھ تھا، وہ پہلا طبقہ ہے جس نے دکھا دیا کہ انسان کی کارگزاری کیا کچھ کر سکتی ہے۔ اس نے وہ عجائبات پیش کیے جن کے مقابلے میں مصر کے اہرام، روم کی نہریں اور گاتھی نمونے کے شاندار گرجے ہیچ ہیں۔ اس نے وہ مہمیں سر کی ہیں جن کے سامنے تمام اگلے زمانوں کی قوموں کی مہمیں اور صلیبی جنگیں مات ہیں۔ بورژوا طبقہ آلات پیداوار میں اور ان کی وجہ سے تعلقات پیداوار میں اور ان کے ساتھ سماج کے سارے تعلقات میں لگاتار انقلابی الٹ پلٹ کیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے برعکس پیداوار کے پرانے طریقوں کو بغیر کسی رد و بدل کے جوں کا تیوں قائم رکھنا پہلے زمانے کے تمام صنعتی طبقوں کے بقا کی پہلی شرط تھی۔ پیداوار میں پہم انقلابی الٹ پلٹ، جملہ سماجی تعلقات میں لگاتار خلل، دائمی عدم استحکام اور ہلچل بورژواجی کے عہد کو پہلے کے تمام زمانوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ تمام دیرینہ تعلقات جو پتھر کی لکیر بن چکے تھے، اپنے قدیم اور لائق احترام تعصبات اور عقیدوں کے لاؤ لشکر سمیت نیست و نابود ہو گئے، اور نئے قائم ہونے والے تعلقات جڑ پکڑنے بھی نہیں پاتے کہ فرسودہ ہو جاتے ہیں۔ کل تک جو ٹھوس تھا آج ہوا ہو گیا، جو پاک تھا وہ نجس ہے، اور انسان آخرکار مجبور ہوا کہ اپنی زندگی کی حقیقتوں کا اور اپنے ہم جنسوں کے ساتھ اپنے تعلقات کا پورے ہوش و حواس کے ساتھ جائزہ لے۔ اپنے مال کے لیے منڈی کو برابر بڑھاتے رہنے کی ضرورت بورژوا طبقے سے سارے جہان کی خاک چھنواتی ہے۔ اسے ہر شاخ پر آشیانہ بنانا پڑتا ہے، ہر جگہ گھر بسانا پڑتا ہے، ہر جگہ تعلقات قائم کرنے ہوتے ہیں۔ بورژوا طبقے نے عالمگیر منڈی کے استحصال کے ذریعے ہر ملک میں پیداوار اور کھپت کو آفاقی رنگ دے دیا ہے۔ رجت پرست سخت خفا ہیں کہ صنعت جس قومی بنیاد پر کھڑی تھی وہ زمین اس کے پاؤں تلے سے نکل گئی۔ پہلے سے چلی آنے والی تمام قومی صنعتیں تباہ کر دی گئیں یا دن بدن تباہ ہوتی جا رہی ہیں۔ نئی صنعتیں ان کی جگہ لے رہی ہیں جن کو رائج کرنا تمام مہذب قوموں کے لیے زندگی اور موت کا سوال بنتا جا رہا ہے۔ یہ وہ صنعتیں ہیں جن میں اپنے دیس کا کچا مال استعمال نہیں ہوتا بلکہ دور دور کے علاقوں سے کچا مال آتا ہے۔ ان صنعتوں کی پیداوار کی کھپت صرف اپنے ملک میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر گوشے میں ہوتی ہے۔ پرانی ضرورتوں کی جگہ جو اپنے ملک کی پیداوار سے پوری ہو جایا کرتی تھیں، اب نئی ضرورتیں پیدا ہو گئی ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے دور دراز کے ملکوں اور علاقوں کا مال چاہیے۔ پرانی مقامی اور قومی علیحدگی اور خود کفالتی کے بدلے اب ہر طرف باہمی اشتراک کا دور دورہ ہے اور قوموں کی ایک دوسرے سے عالمگیر وابستگی دیکھنے میں آتی ہے۔ اور مادی پیداوار کا جو حال ہے وہی ذہنی پیداوار کا بھی ہے۔ ہر قوم کے ذہنی کارنامے ساری دنیا کی میراث بنتے جا رہے ہیں۔ قومی یک طرفہ پن اور تنگ نظری دن بدن ناممکن ہوتی جا رہی ہے، اور متعدد قومی اور مقامی ادب سے مل کر ایک عالمگیر ادب جنم لے رہا ہے۔ بورژوا طبقہ تمام آلات پیداوار کو تیزی سے ترقی دیتا اور آمد و رفت کے وسیلوں کو بے حد آسان بناتا رہتا ہے، اور ان کے بل پر وہ تمام قوموں کو حتیٰ کہ انتہائی وحشی قوموں کو بھی
تہذیب کے دائرے میں کھینچ لاتا ہے۔ اس کے تجارتی مال کی ارزانی گولے بارود کا کام کرتی ہے، جن سے مار مار کر وہ ہر دیوار چین کو گرا دیتا ہے، اور ضدی سے ضدی وحشیوں کو، جن کے دل سے غیروں کی نفرت کا جذبہ مارے نہیں مرتا، ہار ماننے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ تمام قوموں کو مجبور کرتا ہے کہ بورجوا طریقہ پیداوار اختیار کریں یا فنا ہو جائیں۔ وہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ بھی اس کی منہ بولی تہذیب کو اپنے یہاں رائج کریں، یعنی وہ خود بھی بورجوا بنے۔ مختصر یہ کہ وہ اپنے سانچے میں ایک دنیا کو ڈھال لیتا ہے۔ بورجوا طبقے نے دیہات کو شہروں کے تابع کر دیا ہے۔ اس نے بڑے بڑے شہر بسائے ہیں، دیہات کے مقابلے میں شہری آبادی کو بہت بڑھا دیا ہے، اور اس طرح آباد کاری کے ایک بڑے حصے کو دیہاتی زندگی کے گھامڑ پن سے چھٹکارا دلا دیا ہے۔ اور جس طرح اس نے دیہات کو شہروں کا دست نگر بنایا، اسی طرح غیر مہذب اور نیم مہذب ملکوں کو مہذب ملکوں کا، کسانوں کی قوموں کو بورجوا قوموں کا، مشرق کو مغرب کا محتاج بنایا۔ بورجوا طبقہ ذرائع پیداوار، ملکیت اور آبادی کی تتر بتر حالت کو دن بدن ختم کرتا جا رہا ہے۔ اس نے کثیر آبادیوں کو اکٹھا کیا ہے، ذرائع پیداوار کو مرکزیت بخشی ہے، اور ملکیت کو چند ہاتھوں میں بٹور لیا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ سیاسی مرکزیت تھا۔ صوبے جو آزاد تھے یا جن میں کوئی واضح تعلق نہیں تھا، جن کے مفاد، قانون، حکومتیں اور محصول کے طریقے الگ الگ تھے، اب مل کر ایک قوم بن گئے ہیں، جس کی ایک حکومت ہے، قانون کا ایک ہی ضابطہ ہے، ایک قومی طبقاتی مفاد ہے، ایک سرحد اور ایک کسٹم ڈیوٹی ہے۔ بورجوا طبقے نے اپنے بمشکل 100 برس کے دور حکومت میں اتنی بڑی اور دیو پیکر پیداواری قوتیں تخلیق کر لی ہیں کہ پچھلی تمام نسلیں مل کر بھی نہ کر سکی تھیں۔ قدرت کی طاقتوں پر انسان کی کار فرمائی، مشینیں، صنعت اور زراعت میں کیمیا کا استعمال، دخانی یعنی دھوئیں کی جہاز رانی، ریلیں، تار برقی، کھیتی کے لیے پورے کے پورے بر اعظموں کی صفائی، نہریں بنا کر دریاؤں کو ملانا، اور گویا جادو کے زور سے زمین کا سینہ چیر کر چشم زدن میں بڑی بڑی آبادیوں کا ظہور میں آ جانا۔ آج سے پہلے کسی زمانے کے لوگوں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات آ سکتی تھی کہ اجتماعی محنت کی گود میں ایسی ایسی پیداواری طاقتیں پڑی سو رہی ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیداوار اور تبادلے کے وسیلے، جن کی بنیاد پر بورجوا طبقے نے اپنے آپ کو بنایا، جاگیردار سماج میں پیدا ہوئے تھے۔ پیداوار اور تبادلے کے ان وسیلوں کی نشو و نما میں ایک منزل ایسی آئی کہ جاگیردار سماج کے حالات میں، جن میں مال کی پیداوار اور اس کا تبادلہ ہوتا تھا، زراعت اور کارخانے داری، صنعت کی جاگیردار تنظیم کے اندر، مختصر یہ کہ ملکیت کے جاگیردار رشتوں سے اب بڑھی ہوئی پیداواری قوتوں کا نباہ ناممکن ہو گیا۔ یہ رشتے ان قوتوں کے پیروں کی زنجیر بن گئے۔ ان زنجیروں کو توڑنا تھا، ان کو توڑ دیا گیا۔ اب آزاد مقابلے نے ان کی جگہ لے لی، اور اپنے حسب حال ایک سماجی اور سیاسی نظام اور بورجوا طبقے کا اقتصادی اور سیاسی اقتدار بھی ساتھ لیتا آیا۔ اسی قسم کی ایک تبدیلی خود ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے۔ جدید بورجوا سماج نے گویا جادو کے زور سے پیداوار اور تبادلے کے عظیم الشان وسیلے کھڑے کر لیے ہیں، مگر پیداوار، تبادلے اور ملکیت کے اپنے رشتوں سمیت اس سماج کی حالت اس شعبدہ گر کی سی ہے جس نے اپنے جادو سے شیطانی طاقتوں کو جگا تو لیا ہے، مگر اب قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ پچھلے 20 برس سے صنعت اور تجارت کی تاریخ جدید پیداواری قوتوں کی بغاوت کی تاریخ ہے۔ بغاوت جدید تعلقات پیداوار کے خلاف اور ملکیت کے ان رشتوں کے خلاف جو بورجوا طبقے اور اس کے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ اس سلسلے میں ان تجارتی بحرانوں کا ہی نام لینا کافی ہے جو برابر کچھ وقفے کے بعد لوٹ کر آیا کرتے ہیں، اور پورے بورجوا سماج کی زندگی کو ہر بار پہلے سے بھی بڑے خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ ان بحرانوں میں ہر بار صرف تیار مال کا ہی نہیں، بلکہ پہلے کی بنی ہوئی پیداواری قوتوں کا بھی ایک بڑا حصہ برباد کر دیا جاتا ہے۔ ان بحرانوں میں گویا ایک وبا سی پھیل جاتی ہے، فاضل پیداوار کی وبا، جو پہلے کے تمام زمانوں میں ایک انہونی سی بات معلوم ہوتی۔ سماج دفتن اپنے آپ کو کچھ دنوں کے لیے بربریت کے عالم میں پاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے قحط یا عالمگیر جنگ کی تباہ کاریوں نے تمام وسائل حیات کے دروازے بند کر دیے ہوں۔ صنعت و تجارت برباد ہوتی نظر آتی ہے، اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ تمدن کی برکتوں کی افراط ہے، زندگی کے وسائل کی افراط ہے، صنعت کی افراط ہے، تجارت کی افراط ہے۔ سماج کے ہاتھ میں جو پیداواری قوتیں ہیں، ان سے اب بورجوا ملکیت کے نظام کی مزید ترقی میں کوئی مدد نہیں ملتی،
بلکہ اس کے برعکس وہ اتنی طاقتور ہو گئی ہیں کہ اس نظام کے سنبھالے نہیں سنبھلتی۔ یہ نظام ان کے پیروں کی زنجیر بن جاتا ہے، اور جو ہی کہ وہ ان زنجیروں پر قابو پاتی ہیں، پورے بورژوا سماج میں خلل پڑ جاتا ہے۔ بورژوا ملکیت کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ بورژوا تعلقات کا دامن اتنا تنگ ہے کہ وہ خود اپنی پیدا کی ہوئی دولت بھی نہیں سنبھال سکتا۔ پھر بورژوا طبقہ ان بحرانوں پر قابو کیسے پاتا ہے؟ اس کے لیے ایک طرف پیداواری قوتوں کا بڑا حصہ زبردستی برباد کر دیا جاتا ہے، دوسری طرف نئی منڈیوں پر قبضہ کیا جاتا ہے اور پرانی منڈیوں کا استحصال اور بھی زیادہ شدت سے کیا جاتا ہے، یعنی اور بھی زیادہ وسیع اور تباہ کن بحرانوں کے لیے راستہ صاف کیا جاتا ہے، اور ان بحرانوں کو روکنے کے وسیلے اور کم کر دیے جاتے ہیں۔ وہ ہتھیار جن سے بورژوا طبقے نے جاگیردار نظام کو زیر کیا تھا، اب خود بورژوا طبقے کے خلاف اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن بورژوا طبقے نے صرف وہ ہتھیار ہی نہیں ڈھالے جو اس کی موت کا پیغام لا رہے ہیں، وہ ان آدمیوں کو بھی وجود میں لے آیا ہے جو یہ ہتھیار اٹھائیں گے، یعنی پرولتاریہ، جدید مزدور طبقہ۔ جس نسبت سے بورژوا طبقے یعنی سرمایہ کی ترقی ہوتی ہے، اسی نسبت سے پرولتاریہ یعنی جدید مزدور طبقہ ترقی کرتا ہے، جو زندہ اسی وقت تک رہ سکتا ہے جب تک اسے کام ملتا رہے، اور کام اسی وقت تک ملتا ہے جب تک اس کی محنت سرمایہ کو بڑھاتی ہے۔ یہ مزدور جنہیں اپنے آپ کو فردن فردن کر کے بیچنا پڑتا ہے، تجارت کی اور سب چیزوں کی طرح ایک جنس سے تبادلہ ہیں، لہٰذا یہ بھی مقابلے کے تمام ہیر پھیر اور منڈی کے تمام اتار چڑھاؤ کے رحم و کرم پر ہیں۔ مشینوں کے وسیع استعمال اور محنت کی تقسیم کی وجہ سے مزدوروں کا کام اپنی تمام انفرادی خصوصیت کھو چکا ہے، اور اسی وجہ سے مزدور کے لیے اس میں کوئی دلکشی باقی نہیں رہی۔ وہ مشین کا دم چھلا بن کر رہ گیا ہے۔ اس کو اب صرف ایک ڈھب جاننا چاہیے جو نہایت سیدھی سادی، نہایت اکتا دینے والی اور نہایت آسانی سے آنے والی چیز ہے۔ چنانچہ مزدور پر لاگت تقریباً تمام تر ان وسائل زندگی تک محدود ہے جو اس کے اپنے گزارے اور افزائش نسل کے لیے ضروری ہے۔ لیکن کسی جنس کی قیمت، اور اس لیے محنت کی قیمت، یعنی بعد میں مارکس نے بتایا کہ مزدور اپنی محنت نہیں بلکہ محنت کی طاقت بیچتا ہے۔ اس سلسلے میں مارکس کی کتاب اجرتی محنت اور سرمایہ پر اینگلز کا مقدمہ پڑھیے۔ ایڈیٹر۔ لیکن کسی جنس کی قیمت، اور اس لیے محنت کی قیمت بھی اس کی پیداوار کی لاگت کے برابر ہے، اس لیے کام جتنا زیادہ ناپسندیدہ ہوتا جاتا ہے، اسی نسبت سے اجرت میں کمی ہوتی جاتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ جس نسبت سے مشینوں کا استعمال اور محنت کی تقسیم بڑھتی ہے، اسی نسبت سے مشقت کا بوجھ بڑھتا ہے، چاہے وہ کام کے گھٹنے بڑھنے سے ہو، مقررہ وقت میں زیادہ کام لینے کی وجہ سے ہو، یا مشین کی رفتار تیز ہو جانے سے۔ جدید صنعت نے اہل حرفہ کے چھوٹے کارخانے کو صنعتی سرمایہ دار کی بڑی فیکٹری میں بدل دیا ہے۔ مزدوروں کے کثیر انبوہ کو فیکٹری میں جمع کر کے فوجی سپاہیوں کی طرح ان کی تعظیم کی ہے۔ افسروں اور حوالداروں کا ایک پورا سلسلہ ہے جن کی کمان میں انہیں صنعتی فوج کے عام سپاہیوں کی طرح رکھا گیا ہے۔ وہ صرف بورژوا طبقے اور بورژوا ریاست کے غلام نہیں ہیں، وہ ہر دن اور ہر گھڑی مشین کی، نگران کار کی، اور سب سے بڑھ کر انفرادی طور پر کارخانے کے مالک بورژوا کی غلامی کرتے ہیں۔ یہ ظالمانہ نظام جس قدر کھلے بندوں نفع خوری کو اپنی غرض و غایت بناتا ہے، اسی قدر ذلیل، قابل نفرت اور تلخ تر ہوتا جاتا ہے۔ جسمانی محنت میں مہارت اور طاقت صرف کرنے کی ضرورت جس قدر کم ہوتی جاتی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں جدید صنعت جتنی زیادہ ترقی کرتی ہے، اسی قدر عورتوں اور بچوں کا کام مردوں کی جگہ لیتا ہے۔ مزدور طبقے کے لیے عمر اور جنس کی بنا پر امتیاز قائم کرنے کا اب کوئی سماجی جواز باقی نہیں رہا۔ سب محنت کے اعلی کار ہیں جن کی قیمت ان کی عمر اور جنس کے لحاظ سے بڑھتی گھٹتی رہتی ہے۔ جو ہی کارخانے دار کے ہاتھوں مزدور کا استحصال کچھ دیر کے لیے رکتا ہے اور اسے اپنی اجرت کے نقد پیسے ملتے ہیں، ویسے ہی بورژوا طبقے کے دوسرے حصے، مالک مکان، دکاندار، ساہوکار وغیرہ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ درمیانی طبقے کے نچلے حصے، چھوٹے کارخانے دار، چھوٹے تاجر اور عموماً کاروبار چھوڑ بیٹھنے والے تاجر، دستکار اور کسان، یہ سب گرتے گرتے پرولتاریہ میں جا ملتے ہیں۔ کچھ تو اس وجہ سے کہ جس پیمانے پر جدید صنعت چلائی جاتی ہے اس کے لیے ان کا حقیر سرمایہ کفایت نہیں کرتا، اور بڑے سرمایہ داروں کے مقابلے میں ان کی لٹیا ڈوب جاتی ہے۔ اور کچھ اس وجہ سے کہ ان کا مخصوص ہنر اب پیداوار کے نئے طریقوں کی بدولت کسی کام کا باقی نہیں رہتا۔ اس طرح آبادی کے ہر طبقے سے لوگ بھرتی ہو کر
پرولتاریا میں آتے رہتے ہیں۔ مزدور طبقہ نشو و نما کی کئی منزلوں سے گزرتا ہے۔ پیدا ہوتے ہی بورژوا طبقے سے اس کی جد و جہد شروع ہو جاتی ہے۔ شروع میں کسی ایک بورژوا کے خلاف جو براہ راست ان کا استحصال کرتا ہے، اکے دکے مزدور مقابلے پر اترتے ہیں۔ پھر ایک فیکٹری میں کام کرنے والے اور اس کے بعد ایک علاقے میں ایک پوری صنعت کے مزدور۔ ان کے حملے کا رخ صرف بورژوا تعلقات پیداوار کے خلاف نہیں بلکہ خود آلات پیداوار کے خلاف ہوتا ہے۔ وہ باہر سے آئی ہوئی مصنوعات کو جو ان کی محنت سے مقابلہ کرتی ہیں برباد کرنے لگتے ہیں۔ وہ مشینوں کو پاش پاش کر دیتے ہیں، کارخانوں میں آگ لگا دیتے ہیں اور عہد وسطیٰ کے کاریگروں کے کھوئے ہوئے مرتبے کو زبردستی لوٹا لینا چاہتے ہیں۔ اس وقت مزدور تتر بتر بھیڑ کی حالت میں سارے ملک میں بکھرے ہوتے ہیں۔ آپس کے مقابلے سے ان کا شیرازہ منتشر رہتا ہے۔ اگر کہیں کہیں وہ مل کر زیادہ گٹھی ہوئی جماعت بناتے ہیں تو یہ ابھی تک ان کے اپنے عملی اتحاد کا نتیجہ نہیں بلکہ بورژوا طبقے کے اتحاد کا نتیجہ ہے۔ یہ طبقہ خود اپنا سیاسی مقصد پورا کرنے کے لیے مجبور ہوتا ہے کہ پورے مزدور طبقے کو حرکت میں لائے اور اس میں اس وقت تک ایسا کرنے کی قدرت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اس مرحلے پر مزدور طبقہ اپنے دشمنوں سے نہیں بلکہ اپنے دشمنوں کے دشمنوں سے، مطلق العنان بادشاہت کی بچی کچی نشانیوں سے، زمینداروں سے، غیر صنعتی بورژوا اور پیٹی بورژوا طبقے سے لڑتا ہے۔ غرض یہ کہ تاریخ کی ساری حرکت کی باغ ڈور بورژوا طبقے کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اور ان حالات میں جو فتح حاصل ہوتی ہے وہ بورژوا طبقے کی فتح ہوتی ہے۔ لیکن صنعت کی ترقی کے ساتھ مزدور طبقہ صرف تعداد میں ہی نہیں بڑھتا بلکہ وہ بڑی سے بڑی تعداد میں مرکوز ہونے لگتا ہے۔ اس کی طاقت بڑھتی ہے اور اسے روز بروز اپنی طاقت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ جیسے جیسے مشین محنت کے تمام امتیازوں کو مٹاتی جاتی ہے اور تقریباً ہر جگہ اجرتوں کو ایک ہی ادنیٰ سطح پر لے آتی ہے، اسی نسبت سے مزدور طبقے کی صفوں کے اندر مختلف مفاد اور زندگی کی مختلف حالتوں میں یکسانیت پیدا ہوتی ہے۔ بورژوا طبقے میں بڑھتا ہوا مقابلہ اور اس کی بدولت تجارتی بحران مزدوروں کی اجرتوں میں آئے دن اتار چڑھاؤ پیدا کرتے رہتے ہیں۔ مشینوں میں نت نئے سدھار اور ان کی تیز سے تیز تر ترقی کی وجہ سے مزدوروں کی روزی دن بدن خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اکے دکے مزدوروں اور بورژوا لوگوں کی جھڑپیں روز بروز دو طبقوں کی ٹکر کی صورت اختیار کرتی جاتی ہیں اور تب بورژواجی کے خلاف مزدور اپنی انجمنیں یعنی ٹریڈ یونینیں بنانے لگتے ہیں۔ اجرت کی شرح کو قائم رکھنے کے لیے وہ آپس میں مل جاتے ہیں۔ اپنی وقتی بغاوتوں کے لیے پہلے سے بندوبست کرنے کی غرض سے وہ مستقل انجمنیں قائم کرتے ہیں۔ کہیں کہیں یہ ٹکر کھلی بغاوت کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ کبھی کبھار مزدور کی جیت ہوتی ہے مگر چند روزہ۔ ان کی جد و جہد کا اصلی پھل فوری کامیابیوں میں نہیں بلکہ مزدوروں کے دن بدن بڑھتے ہوئے اتحاد میں ہے۔ اس اتحاد کو آمد و رفت کے ان ترقی یافتہ وسیلوں سے بڑی مدد ملتی ہے جنہیں جدید صنعت نے جنم دیا ہے اور جن کی مدد سے مختلف جگہوں کے مزدوروں میں ربط پیدا ہوتا ہے، اور وہی ربط ہے جس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تاکہ تمام مقامی جد و جہد جن کی نوعیت سب جگہ ایک سی ہے ایک مرکز پر لائی جا سکے اور اسے قومی پیمانے پر طبقاتی جد و جہد کی صورت دی جا سکے۔ لیکن ہر طبقاتی جد و جہد ایک سیاسی جد و جہد ہے اور وہ اتحاد جسے حاصل کرنے کے لیے عہد وسطیٰ کے شہریوں کو اپنی خستہ حال شاہراہوں کی وجہ سے صدیاں درکار تھیں، جدید مزدور طبقے نے ریلوں کی برکت سے چند برسوں میں قائم کر لیا ہے۔ ایک طبقے کی صورت میں اور اس کے نتیجے کے طور پر ایک سیاسی پارٹی میں مزدور طبقے کی یہ تنظیم خود مزدوروں کے آپس کے مقابلے کی بدولت برابر الٹتی رہتی ہے، لیکن ہر بار وہ پہلے سے زیادہ مضبوط، زیادہ پائیدار اور زیادہ طاقتور ہو کر اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور خود بورژوا طبقے کے اندر کی پھوٹ سے فائدہ اٹھا کر وہ مزدوروں کے انفرادی مفاد قانون کی نظر میں تسلیم کرا لیتی ہے۔ چنانچہ انگلینڈ میں 10 گھنٹے کام کا قانون اسی طرح منظور ہوا تھا۔ فی الجملہ پرانے سماج کے طبقوں کی آپس کی ٹکریں مزدور طبقے کی نشو و نما میں کئی طرح سے مددگار ہوتی ہیں۔ بورژوا طبقہ اپنے آپ کو مسلسل جد و جہد میں مبتلا پاتا ہے، شروع میں طبقہ عمرہ کے خلاف، پھر بورژوا طبقے کے ان حصوں کے خلاف جن کے مفاد صنعت کی ترقی سے ٹکرانے لگتے ہیں، اور ساری بدیسی بورژواجی کے خلاف تو ہر زمانے میں۔ ان سب لڑائیوں میں وہ مجبور ہوتا ہے کہ مزدور طبقے سے اپیل کرے، اس سے مدد مانگے اور اس طرح اسے سیاست کے میدان میں کھینچ لائے۔ غرض ہے کہ خود بورژوا طبقہ پرولتاریا کو
اپنی سیاسی اور عام تعلیم کی مبادیات سے لیس کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ خود پرولتاریا کے ہاتھوں میں بورژوا طبقے سے لڑنے کے ہتھیار دیتا ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ صنعت کی ترقی سے حکمران طبقوں کے بعض پورے کے پورے گروہ تباہ ہو کر مزدور طبقے میں آ ملتے ہیں، یا کم از کم ان کے حالات زندگی کے تباہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ان سے بھی مزدور طبقے کو روشن خیالی اور ترقی کی نئی مبادیات ملتی ہیں۔ بالآخر جب طبقاتی جدوجہد کے فیصلہ کن لمحے قریب آتے ہیں تو حکمران طبقے کے اندر اور دراصل پورے پرانے سماج کے اندر انتشار کا یہ سلسلہ اتنی شدید اور نمایاں صورت اختیار کر لیتا ہے کہ حکمراں طبقے کا ایک مختصر گروہ اسے ٹوٹ کر الگ ہو جاتا ہے اور انقلابی طبقے میں آ ملتا ہے، اس طبقے میں جس کے ہاتھ میں مستقبل کی باغ ڈور ہے۔ جس طرح اس سے پہلے دور میں طبقہ امرا کا ایک حصہ بورژوا طبقے سے آ ملا تھا، اسی طرح آج بورژوا طبقے کا ایک حصہ پرولتاری طبقے کا ساتھ اختیار کرتا ہے، اور خاص کر بورژوا اہل فکر کا وہ حصہ جو اس بلندی پر پہنچ گیا ہے کہ بحیثیت مجموعی پورے تاریخی ارتقاء کو نظریاتی طور سے سمجھ سکے۔ بورژوا طبقے کے روبرو اس وقت جتنے طبقے کھڑے ہیں ان سب میں ایک پرولتاریا ہی حقیقت میں انقلابی ہے۔ دوسرے طبقے جدید صنعت کے مقابلے میں زوال پذیر اور بالآخر ناپید ہوتے جاتے ہیں۔ پرولتاریا اس کی مخصوص اور لازمی پیداوار ہے۔ درمیانی پرت، چھوٹے کارخانے دار، دکاندار، دستکار، کسان، سبھی بورژوا طبقے سے لڑتے ہیں تاکہ درمیانی پرت کی حیثیت سے اپنی ہستی کو مٹنے سے بچائیں۔ اس لیے وہ انقلابی نہیں، قدامت پرست ہیں۔ اتنا ہی نہیں، وہ رجت پرست بھی ہیں کیونکہ وہ تاریخ کی گنگا کو الٹا بہانا چاہتے ہیں۔ اگر کبھی وہ انقلابی بنتے ہیں تو صرف یہی دیکھ کر کہ ان کے لیے پرولتاریا کے ساتھ ملنے کی گھڑی قریب آ پہنچی ہے، کہ وہ اپنے حال کے نہیں مستقبل کے مفاد کی حفاظت کرتے ہیں، کہ پرولتاریا کے نقطۂ نظر پر پہنچنے کے لیے خود اپنے نقطۂ نظر سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لمپن پرولتاریت یعنی سرمایہ دارانہ سماج میں طبقات سے ٹوٹی ہوئی تہ جو پیداواری عوامل سے نکلے ہوئے لوگوں، بھکمنگوں، آوارہ گردوں، رنڈیوں اور مجرموں وغیرہ پر مشتمل ہوتی تھی، وہ پڑی پڑی سڑنے والی پیداوار جسے پرانے سماج کی سب سے نچلی تہیں چھوڑ گئی ہیں، کہیں کہیں پرولتاری انقلاب کی تحریک کے بہاؤ میں آ جائے، لیکن اس کی زندگی کے حالات ایسے ہیں کہ اس میں رجت پرستوں کی سانٹھ گانٹھ میں بھاڑے کا ٹٹو بننے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ پرولتاریا کے حالات زندگی میں پرانے سماج کے حالات زندگی ختم ہو جاتے ہیں۔ پرولتاری کی کوئی ملکیت نہیں، اپنے بیوی بچوں سے اس کے تعلقات میں اور بورژوا خان کی زندگی میں اب کوئی چیز مشترک نہیں رہتی۔ جدید صنعتی محنت نے، سرمایہ کی جدید غلامی نے، جو انگلینڈ اور فرانس میں، امریکہ اور جرمنی میں سب جگہ ایک ہے، اس سے قومی کردار کی ہر نشانی چھین لی ہے۔ قانون، اخلاق، مذہب سب اس کے لیے بورژوا طبقے کے ڈھکوسلے سے زیادہ نہیں ہیں، جن میں ایک ایک کے پیچھے بورژوا مفاد گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ پہلے کے تمام طبقوں نے جب کبھی غلبہ پایا تو اپنے حاصل کیے ہوئے مرتبے کو پائیدار بنانے کے لیے پورے سماج کو اپنے نظام تصرف کے تابع کر دینا چاہا۔ پرولتاری جب تک خود اپنے سابقہ طریقہ تصرف کو اور اس طرح تصرف کے ہر سابقہ طریقے کو منسوخ نہ کر ڈالے، سماج کی پیداواری قوتوں کا مالک نہیں بن سکتا۔ اس کا اپنا کچھ نہیں جسے قائم رکھنا ہو اور جس کی حفاظت کرنی ہو۔ اس کا منصب ذاتی ملکیت کے جملہ سابقہ تحفظات اور ضمانتوں کو مٹانا ہے۔ پہلے کی تمام تاریخی تحریکیں اقلیتوں کی تحریکیں تھیں یا اقلیتوں کے حق میں تھیں۔ مزدور تحریک بہت بڑی اکثریت کے حق میں، بہت بڑی اکثریت کے مفادات کے لیے آزاد تحریک ہے۔ پرولتاریا موجودہ سماج میں سب سے نیچے درجے پر ہے، اور جب تک مروجہ سماج کے بالائی پرتوں کے تمام تار و پود نہ بکھیر دیے جائیں، وہ نہ تو جنبش کر سکتا ہے اور نہ سر اٹھا سکتا ہے۔ بورژوا طبقے کے خلاف پرولتاریا کی جد و جہد مانوی اعتبار سے تو نہیں، مگر اپنی صورت میں شروع میں ایک قومی جد و جہد ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر ملک کے پرولتاریا کو سب سے پہلے اپنے ہی بورژوا طبقے سے نمٹنا پڑتا ہے۔ پرولتاریا کی نشو و نما کے بالکل عام مدارج بیان کرتے ہوئے ہم نے اس خانہ جنگی کا خاکہ کھینچا تھا جو موجودہ سماج میں کسی قدر پوشیدہ طور پر زور و شور سے جاری ہے، حتیٰ کہ ایک منزل ایسی آتی ہے جبکہ یہ جنگ کھلم کھلا انقلاب کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور بورژوا طبقے کا تختہ زبردستی الٹ کر پرولتاریا کے اقتدار کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ آج تک ہر سماج کی بنیاد ظالم اور مظلوم طبقوں کے تصادم پر رہی ہے۔
لیکن کسی طبقے پر ظلم کرنے کے لیے بھی ایسے حالات مہیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جن میں طبقہ کم از کم اپنی غلامانہ زندگی کو برقرار رکھ سکے۔ زرعی غلامی کے زمانے میں زرعی غلام بڑھتے بڑھتے کمیون کا رکن بنا، ٹھیک اسی طرح جیسے پیٹی بورژوا آدمی جاگیردارانہ مطلق العنانی کے جوئیں تلے ترقی کر کے بورژوا بن گیا۔ اس کے برعکس جدید مزدور صنعت کے فروغ کے ساتھ اوپر اٹھنے کے بجائے اپنے طبقے کے موجودہ معیار زندگی سے بھی نیچے گرتا جا رہا ہے۔ وہ نادار ہوتا جا رہا ہے، اور ناداری آبادی اور دولت دونوں سے زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے، اور اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ بورژوا طبقہ اب اس قابل نہیں رہا کہ سماج پر حکمرانی کر سکے اور اپنے طبقے کے حالات زندگی کو ہماگیر قانون کا درجہ دے کر پورے سماج پر چسپاں کر سکے۔ وہ حکومت کرنے کا اہل نہیں رہا، کیونکہ وہ اپنے غلاموں کو اپنی غلامی میں بھی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ انہیں اس قدر نیچے گرنے سے نہیں روک سکتا کہ بجائے خود ان سے روزی حاصل کرنے کے اسے خود انہیں روٹی دینی پڑتی ہے۔ سماج اب اس بورژوا طبقے کے تحت نہیں رہ سکتا۔ دوسرے لفظوں میں اب اس کے وجود کو سماج کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رہی۔ بورژوا طبقے کے وجود اور اقتدار کی لازمی شرط یہ ہے کہ سرمایہ برابر بنتا اور بڑھتا رہے۔ سرمایہ کے وجود کے لیے اجرتی محنت شرط ہے۔ اجرتی محنت خصوصاً تمام تر مزدوروں کے آپس کے مقابلے پر منحصر ہے۔ صنعت کی ترقی سے جس کو بورژوا طبقے کے ہاتھوں بلا ارادہ فروغ ہوتا ہے، مزدوروں کی ایک دوسرے سے علیحدگی دور ہوتی ہے، جو باہمی مقابلے کا نتیجہ تھی، اور اس کے بجائے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے ان میں انقلابی ایکا پیدا ہونے لگتا ہے۔ غرضے کے جدید صنعت کی ترقی سے وہ بنیاد ہی غارت ہو جاتی ہے جس پر بورژوا طبقہ مال پیدا کرتا اور اس کو تصرف میں لاتا ہے۔ لہٰذا بورژوا طبقے نے سب سے بڑھ کر جن کو پیدا کیا وہ اس کی اپنی قبر کھودنے والے ہیں۔ اس کا زوال اور پرولتاریا کی فتح لابودی ہے۔ پرولتاریا اور کمیونسٹ۔ بحیثیت مجموعی پرولتاریوں سے کمیونسٹوں کا کیا تعلق ہے؟ کمیونسٹ مزدور طبقے کی دوسری پارٹیوں کے خلاف کوئی الگ پارٹی نہیں بناتے۔ بحیثیت مجموعی پرولتاری طبقے کے مفاد کے سوا اور اس سے جدا ان کا کوئی مفاد نہیں۔ وہ اپنے جداگانہ فرقہ پرور اصول قائم نہیں کرتے جس سے مزدور تحریک کو کوئی خاص شکل دی جائے اور کسی خاص سانچے میں ڈھالا جائے۔ کمیونسٹوں کا امتیاز مزدور طبقے کی دوسری پارٹیوں سے صرف یہ ہے کہ مختلف ملکوں کے مزدوروں کی قومی جد و جہد میں وہ بلا امتیاز قومیت پورے مزدور طبقے کے مشترک مفاد پر زور دیتے اور ان کو نمایاں کرتے ہیں۔ دوسرے، بورژوا طبقے کے خلاف مزدور طبقے کی جد و جہد اپنی نشو و نما کے جن مرحلوں سے گزرتی ہے ان میں وہ ہر جگہ اور ہمیشہ بحیثیت مجموعی پوری تحریک کے مفاد کی ترجمانی کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک طرف جہاں تک عمل کا تعلق ہے، کمیونسٹ ہر ملک کی مزدور پارٹیوں میں سب سے اغوا اور ثابت قدم دستہ ہیں، وہ دستہ جو ہمیشہ اوروں کو آگے بڑھاتا چلتا ہے، اور دوسری طرف جہاں تک نظریے کا تعلق ہے، عام مزدوروں پر ان کو فوقیت یہ ہے کہ وہ مزدور تحریک کا آگے بڑھنے کا راستہ پہچانتے ہیں، اس کے حالات اور آخری عام نتیجوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ کمیونسٹ کا فوری مقصد وہی ہے جو مزدوروں کی سبھی دوسری پارٹیوں کا، یعنی یہ کہ مزدوروں کا ایک طبقہ بنے، بورژوا طبقے کا غلبہ ختم کیا جائے اور پرولتاریا سیاسی اقتدار پر قبضہ کرے۔ کمیونسٹوں کے نظریاتی نتیجے ہرگز کسی ایسے خیالات یا اصولوں پر مبنی نہیں ہیں جنہیں کسی عالمگیر اصلاح کا خواب دیکھنے والے مصلح نے کھوج نکالا ہو یا جو اس کے دماغ کی اپج ہوں۔ وہ تو فقط ان حقیقی تعلقات کو عام الفاظ میں پیش کرتے ہیں جو موجودہ طبقاتی جد و جہد سے پیدا ہوتے ہیں، ایک ایسی تاریخی تحریک سے جو ہماری آنکھوں کے سامنے جاری ہے۔ ملکیت کے مروجہ تعلقات کو مٹانا کمیونزم کی کوئی امتیازی صفت نہیں ہے۔ گزشتہ زمانے میں تاریخی حالات کے بدلنے پر ملکیت کے سارے تعلقات میں برابر تاریخی رد و بدل ہوتا رہا ہے۔ مثلاً انقلاب فرانس نے بورژوا ملکیت کے حق میں جاگیردار ملکیت کو مٹا دیا۔ کمیونزم کی امتیازی صفت عام طور پر ملکیت کو نہیں بلکہ بورژوا ملکیت کو مٹانا ہے، لیکن جدید بورژوا ذاتی ملکیت، مال کو پیدا کرنے اور تصرف میں لانے کے اس نظام کا آخری اور سب سے مکمل اظہار ہے جو طبقاتی اختلافات اور چند لوگوں کے ہاتھوں اکثریت کے استحصال پر مبنی ہے۔ ان معنوں میں کہا جا سکتا ہے کہ کمیونسٹوں کا نظریہ مختصر لفظوں میں ذاتی ملکیت کو مٹانا ہے۔ ہم کمیونسٹوں پر الزام ہے کہ ہم انسان کی نجی محنت سے
انفرادی ملکیت حاصل کرنے کا حق چھین لینا چاہتے ہیں، حالانکہ کہا جاتا ہے کہ یہی ملکیت تمام شخصی آزادی، سرگرمی اور خود مختاری کی بنیاد ہے۔ گاڑھے پسینے کی کمائی، اپنے دست و بازو سے پیدا کی ہوئی ملکیت۔ کیا آپ کی مراد چھوٹے دستکار اور چھوٹے کسان کی ملکیت سے ہے، جو بورژوا ملکیت سے پہلے ملکیت کی صورت تھی؟ اسے مٹانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صنعت کی ترقی بڑی حد تک اسے مٹا چکی ہے اور آئے دن مٹاتی جاتی ہے۔ یا شاید آپ کی مراد جدید بورژوا ذاتی ملکیت سے ہے، لیکن کیا اجرتی محنت نے، مزدور کی محنت نے اس کے لیے کوئی ملکیت پیدا کی ہے؟ بالکل نہیں، اس سے صرف سرمایہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ وہ ملکیت ہے جو اجرتی محنت کا استحصال کرتی ہے، اور جس کے بڑھنے کی واحد شرط یہ ہے کہ مزید استحصال کے لیے برابر اجرتی محنت مہیا ہوتی رہے۔ ملکیت اپنی موجودہ صورت میں سرمایہ اور اجرتی محنت کے تصادم پر مبنی ہے۔ آئیے ہم اس تصادم کے دونوں پہلوؤں پر غور کریں۔ سرمایہ دار ہونے کا مطلب پیداوار میں محض ذاتی نہیں بلکہ سماجی حیثیت کا مالک ہونا ہے۔ سرمایہ اجتماعی پیداوار ہے، اور بہت سے آدمیوں کی متحدہ کوششوں سے، بلکہ آخر تک نگاہ دوڑائیے تو سماج کے تمام ممبروں کی متحدہ کوششوں سے ہی اسے حرکت میں لایا جا سکتا ہے۔ اس لیے سرمایہ کوئی شخصی نہیں بلکہ سماجی طاقت ہے۔ لہذا سرمایہ کو جب مشترکہ ملکیت یعنی سماج کے تمام ممبروں کی ملکیت بنایا جاتا ہے تو اس سے انفرادی ملکیت سماجی ملکیت میں نہیں بدلتی، صرف ملکیت کی سماجی حیثیت بدل جاتی ہے، اس کی طبقاتی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہم اجرتی محنت پر نظر ڈالیں۔ اجرتی محنت کی اوسط قیمت کم سے کم اجرت ہی ہے، اور اس میں نان نفقے کی صرف اتنی ہی مقدار شامل ہے جو مزدور کو مزدور بنا کر کسی طرح زندہ رکھنے کے لیے قطعی ضروری ہے۔ چنانچہ اجرت پر کام کرنے والا مزدور اپنی محنت کے ذریعے جو کچھ تصرف میں لاتا ہے وہ محض اسے زندہ رکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہمارا یہ منشا ہرگز نہیں ہے کہ محنت کی پیداوار کو ذاتی تصرف میں لانے کا یہ سلسلہ بند کر دیں۔ اس تصرف کا مقصد زندگی کو قائم رکھنا ہے، اور اس میں فاضل کچھ بچتا ہی نہیں جس کے بل پر دوسروں کی محنت قابو میں لائی جا سکے۔ ہم مٹانا چاہتے ہیں محض اس تصرف کی ناگفتہ بے حالت کو جس کے تحت مزدور زندہ رہتا ہے، فقط سرمایہ کو بڑھانے کے لیے، اور اس کو زندہ اسی وقت تک رہنے دیا جاتا ہے جب تک حکمران طبقے کے مفاد کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بورژوا سماج میں زندہ محنت محض ایک ذریعہ ہے جمع کی ہوئی محنت کو بڑھانے کا۔ کمیونسٹ سماج میں جمع کی ہوئی محنت ایک ذریعہ ہوگی جس سے مزدور کی زندگی میں نئی وسعتیں پیدا کی جائیں گی، اسے زیادہ پرمسرت بنایا جائے گا اور ترقی دی جائے گی۔ مختصر یہ کہ بورژوا سماج میں حال پر ماضی حاوی ہے، کمیونسٹ سماج میں ماضی پر حال حاوی ہوگا۔ بورژوا سماج میں سرمایہ آزاد ہے اور اس کی اپنی انفرادی ہستی ہے، یہاں زندہ انسان محکوم ہے، اس کی کوئی ہستی نہیں، اور اس صورتحال کا مٹ جانا بورژوا طبقے کی زبان میں انفرادیت اور آزادی کا مٹ جانا ہے۔ اور بات ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا مقصد بورژوا انفرادیت، بورژوا خود مختاری اور بورژوا آزادی کو مٹا دینا ہے۔ پیداوار کی موجودہ بورژوا حالتوں میں آزادی کا مطلب ہے تجارت کی آزادی، بیچنے اور خریدنے کی آزادی، لیکن اگر خرید و فروخت نہ رہے تو خرید و فروخت کی آزادی بھی نہیں رہے گی۔ خرید و فروخت کی آزادی کی یہ باتیں اور عموماً آزادی کے بارے میں ہمارے بورژوا طبقے کے یہ تمام بڑے بڑے بول اگر کوئی معنی رکھتے ہیں تو صرف پابند خرید و فروخت اور عہد وسطیٰ کے مظلوم تاجروں کے مقابلے میں، مگر کمیونزم کے مقابلے میں، جبکہ خرید و فروخت اور تجارت مٹ جائے گا، پیداوار کے بورژوا تعلقات اور خود بورژوا طبقہ مٹ جائے گا، یہ باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ حواس باختہ ہیں کہ ہم ذاتی ملکیت کو مٹانے کے درپے ہیں، لیکن آپ کے موجودہ سماج میں 10 میں 9 آدمیوں کے لیے ذاتی ملکیت پہلے ہی مٹ چکی ہے، اور تھوڑے سے آدمیوں کے لیے جو رہ گئی ہے تو اسی وجہ سے کہ 10 میں سے 9 اس سے محروم ہیں۔ آپ کے الزام کا مطلب یہ ہے کہ ہم ملکیت کی وہ صورت مٹا دینا چاہتے ہیں جس کے قائم رکھنے کی ضروری شرط ہی یہ ہے کہ سماج کی بہت بڑی اکثریت کے پاس کوئی ملکیت نہ ہو۔ مختصر یہ کہ آپ کو شکایت ہے کہ ہم آپ کی ملکیت مٹا دینا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا بالکل یہی ارادہ ہے۔ جس دن سے محنت کو سرمایہ، زر یا لگان میں نہیں بدلا جا سکے گا، اسے ایسی سماجی قوت کی شکل نہیں دی جا سکے گی جسے کوئی اپنا اجارہ بنا سکے، یعنی جس دن سے انفرادی ملکیت بورژوا ملکیت میں، سرمایہ میں تبدیل نہیں ہو سکے گی، اس دن سے آپ کا خیال ہے انفرادیت ناپید ہو جائے گی۔ پھر تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ فرد سے آپ کا مطلب ہر شخص نہیں
صرف بورژوا ہے، درمیانی طبقے کا صاحب جائیداد شخص، اور بلا شبہ اس شخص کو ختم کر دینا چاہیے۔ سماج کی پیداوار کو اپنے تصرف میں لانے کے حق سے کمیونزم کسی انسان کو محروم نہیں کرتی، وہ انسان کو صرف اس اختیار سے محروم کرنا چاہتی ہے جس کی بدولت وہ اس تصرف کے ذریعے دوسروں کی محنت کو اپنا غلام بناتا ہے۔ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ذاتی ملکیت کے مٹتے ہی سارے کام کاج بند ہو جائیں گے اور ہر آدمی پر کاہلی سوار ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے تو بورژوا سماج کو محض کاہلی کے ہاتھوں آج سے بہت پہلے فنا کے گھاٹ اتر جانا چاہیے تھا، کیونکہ اس سماج میں جو لوگ کام کرتے ہیں انہیں کچھ نہیں ملتا، اور جنہیں ملتا ہے وہ کام نہیں کرتے۔ یہ اعتراض اسی بات کو دوسرے لفظوں میں دہراتا ہے کہ سرمایہ نہیں رہے گا تو اجرتی محنت بھی نہیں رہے گی۔ مادی پیداوار کے کمیونسٹ طریقہ پیدائش اور تصرف کے خلاف یہ تمام اعتراضات اسی طرح سے ذہنی پیداوار کے کمیونسٹ طریقہ پیدائش اور تصرف کے خلاف پیش کیے گئے ہیں۔ بورژوا کی نظر میں جس طرح طبقاتی ملکیت کا مٹنا سرے سے پیداوار کا مٹ جانا ہے، اسی طرح طبقاتی تہذیب کا مٹ جانا ان کے خیال میں ساری تہذیب کا مٹ جانا ہے۔ وہ تہذیب جس کے مٹنے پر وہ آنسو بہاتے ہیں، انسان کی بہت بڑی اکثریت کو محض مشین کی طرح حرکت کرنا سکھاتی ہے۔ بورژوا ملکیت کو مٹانے کی ہماری تجویز کو اگر آپ آزادی، تہذیب، قانون وغیرہ کے بورژوا تصورات کی کسوٹی پر پرکھنا چاہتے ہیں تو ہم سے بحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے خیالات بجائے خود بورژوا پیداوار اور بورژوا ملکیت کے تعلقات کا نتیجہ ہیں، اسی طرح جیسے آپ کا فلسفہ قانون اس کے سوا کچھ نہیں کہ آپ کے طبقے کی مرضی کو سب کے لیے قانون بنا دیا گیا، اور وہ مرضی ایسی ہے جس کی اصلی نوعیت اور میلان آپ کے طبقے کے اقتصادی حالات زندگی سے متعین ہوا ہے۔ یہ خود غرض غلط خیالی جو آپ کو ترغیب دیتی ہے کہ آپ اپنے پیداواری تعلقات اور ملکیت کے رشتوں کو جو تاریخی ہیں اور پیداوار کی ترقی کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، قدرت اور عقل کے ابدی قوانین میں ڈھالیں۔ یہ ایسی غلط خیالی ہے جس میں آپ بھی پہلے کے تمام حکمران اور فنا ہو جانے والے طبقوں کی طرح مبتلا ہیں۔ قدیم ملکیت کے سلسلے میں آپ جو کچھ صاف دیکھتے ہیں، جاگیردار ملکیت کے بارے میں آپ جس بات کو مانتے ہیں، وہی باتیں آپ ملکیت کی اپنی بورژوا صورت کے بارے میں ماننے سے معذور ہیں۔ خاندان کا نام و نشان مٹا دیا جائے، بڑے سے بڑے انتہا پسند بھی کمیونسٹوں کی اس شرمناک تجویز پر آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ موجودہ زمانے کا خاندان، بورژوا خاندان، آخر کس بنیاد پر قائم ہے؟ سرمایہ پر، ذاتی منافع پر۔ اپنی مکمل ترین صورت میں یہ خاندان صرف بورژوا طبقے میں پایا جاتا ہے، لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ایک طرف مزدور بے خاندان رہنے پر مجبور ہیں اور سرے بازار عصمت فروشی ہوتی ہے۔ بورژوا خاندان کا یہ پہلو جب نہیں رہے گا تو وہ خاندان آپ ہی آپ مٹ جائے گا، اور سرمایہ کے مٹتے ہی دونوں مٹ جائیں گے۔ کیا آپ کا الزام ہے کہ ہم ماں باپ کو اپنے بچوں کے استحصال سے روکنا چاہتے ہیں؟ ہم اپنا یہ جرم مانتے ہیں، لیکن آپ کہیں گے کہ ہم سب سے قابل احترام رشتوں کو برباد کرنے کے در پہ ہیں، کیونکہ ہم گھریلو تعلیم کی جگہ سماجی تعلیم جاری کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ کی تعلیم، کیا وہ بھی سماجی نہیں؟ کیا وہ بھی ان سماجی حالات سے متعین نہیں ہوتی جن میں آپ وہ تعلیم دیتے ہیں؟ کیا اس میں بھی اسکول وغیرہ کے ذریعے سماج کی براہ راست یا بالواسطہ دست اندازی نہیں ہوتی؟ تعلیم میں سماج کی مداخلت کمیونسٹوں نے ایجاد نہیں کی، وہ صرف اس مداخلت کی نوعیت کو بدلنا اور تعلیم کو حکمران طبقے کے اثر سے آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ خاندان اور تعلیم کے بارے میں، ماں باپ اور بچوں کے مقدس رشتے کے بارے میں بورژوا شور و غوغا اسی قدر نفرت انگیز ہوتا جاتا ہے جس قدر جدید صنعت کے اثر سے مزدوروں میں تمام خاندانی بندھن ٹوٹتے جاتے ہیں اور ان کے بچے تجارت کی جنس اور محنت کا اوزار بنتے جاتے ہیں۔ لیکن پورا بورژوا طبقہ ایک آواز سے چیخ اٹھتا ہے کہ تم کمیونسٹ تو عورتوں کو بھی ساجھے کی ملکیت بنا دو گے۔ بورژوا کی نظر میں اس کی بیوی کی حیثیت بھی پیداوار کے ایک آلے سے زیادہ نہیں۔ پھر جب وہ سنتا ہے کہ آلات پیداوار کا استحصال ساجھے میں کیا جائے گا تو قدرتاً اس کے سوا کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا کہ عورتوں کا بھی یہی حشر ہوگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ اصل مقصد عورتوں کی اس حیثیت کا خاتمہ کرنا ہے جس میں وہ صرف پیداوار کا آلہ بن کر رہ گئی ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر مضحکہ خیز بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے بورژوا پاک دامنی کے جوش میں عورتوں کی ساجھے داری پر ناک بھون چڑھائیں اور ظاہر یہ کریں کہ کمیونسٹ کھلے بندوں اور قانوناً اس کو رائج کریں گے۔ کمیونسٹوں کو کیا پڑی ہے کہ عورتوں کی ساجھے داری کو رائج کریں؟ اس کا رواج تو بہت پرانے زمانے سے چلا آتا ہے۔
زنانے بازاری کا تو کہنا ہی کیا، جب اپنے مزدوروں کی بہو بیٹیوں سے بھی جی نہیں بھرتا تو ہمارے بورژوا ایک دوسرے کی بیویوں سے ناجائز تعلق قائم کر کے انتہائی مسرت حاصل کرتے ہیں۔ بورژوا شادی دراصل ساجھے میں بیویاں رکھنے کا دستور ہے، اور اس لیے کمیونسٹوں پر بفرض محال بڑے سے بڑا الزام کوئی ہو سکتا ہے تو یہی کہ وہ اس منافقت بھری اور پوشیدہ ساجھے داری کے بدلے عورتوں کی اعلانیہ قانونی ساجھے داری قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اصل حقیقت ظاہر ہے کہ جب موجودہ تعلقات پیداوار مٹیں گے تو اس کے ساتھ عورتوں کو ساجھے میں رکھنے کا دستور، یعنی بازاری یا خانگی عصمت فروشی بھی، جو ان تعلقات کا نتیجہ ہے، مٹ جائے گی۔ پھر کمیونسٹوں پر ایک الزام یہ ہے کہ وہ وطن اور قومیت کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ مزدوروں کا کوئی وطن نہیں، اور جو ان کے پاس ہے نہیں اسے ان سے کون چھین سکتا ہے۔ مزدور طبقے کو چونکہ سب سے پہلے سیاسی اقتدار حاصل کرنا ہے، ترقی کر کے قوم کا اغوا طبقہ بننا ہے، بلکہ خود قوم بننا ہے، اس لیے اس حد تک وہ خود قومی ہے، مگر اس لفظ کا وہ مفہوم نہیں جو بورژوا سمجھتے ہیں۔ بورژوا طبقے کی نشو و نما، تجارت کی آزادی، عالمگیر منڈی، طریقہ پیداوار اور اس سے متعلقہ حالات زندگی دونوں کی یکسانیت روز بروز قومی امتیاز اور اختلافات کو مٹاتی جاتی ہے۔ پرولتاریہ کا اقتدار قائم ہونے پر وہ اور تیزی سے مٹنے لگیں گے۔ پرولتاریہ کی آزادی کی پہلی شرط یہ ہے کہ کم از کم تمام ترقی یافتہ مہذب ملک ساتھ مل کر قدم اٹھائیں۔ ایک قوم کے ہاتھوں دوسری قوم کا استحصال اسی نسبت سے ختم ہوگا جس نسبت سے ایک فرد کے ہاتھوں دوسرے فرد کا استحصال۔ جتنی تیزی سے قوم کے اندر طبقوں کا اختلاف دور ہوگا، اتنی ہی تیزی سے ایک قوم سے دوسری قوم کی دشمنی دور ہوگی۔ کمیونزم پر مذہبی، فلسفیانہ اور عموماً نظریاتی نقطہ نظر سے جو اعتراض کیے جاتے ہیں وہ اس قابل نہیں کہ ان پر سنجیدگی سے غور کیا جائے۔ کیا یہ سمجھنے کے لیے غیر معمولی بصیرت کی ضرورت ہے کہ آدمی کی مادی زندگی کی حالتوں، اس کے سماجی رشتوں اور اس کی سماجی زندگی میں جب کبھی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آدمی کے خیالات، تصورات اور نظریے، مختصر یہ کہ آدمی کا شعور بدل جاتا ہے۔ خیالات کی تاریخ نے اس کے سوا اور ثابت ہی کیا کیا ہے کہ جس نسبت سے مادی پیداوار میں تبدیلی ہوتی ہے اسی نسبت سے ذہنی پیداوار کی نوعیت بدلتی ہے۔ ہر عہد میں فرما روائی انہی خیالات کی رہی جو فرما روا طبقے کے خیالات تھے۔ لوگ جب ایسے خیالات کا ذکر کرتے ہیں جن سے سماج میں انقلاب آتا ہے تو وہ صرف اس حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ پرانے سماج کے اندر ایک نئے سماج کے عناصر پیدا کیے گئے ہیں، اور پرانے حالات زندگی کے ساتھ ہر قدم پر پرانے خیالات بھی مٹتے جاتے ہیں۔ قدیم دنیا جب آخری ہچکیاں لے رہی تھی اس وقت قدیم مذہبوں پر عیسائیت نے غلبہ پا لیا، اور 18ویں صدی میں جب عقلی خیالات کے سامنے عیسائی خیالات نے ہتھیار رکھ دیے، اس وقت جاگیردار سماج اپنے زمانے کے انقلابی بورژوا طبقے سے زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ مذہبی آزادی اور ضمیر کی آزادی کے یہ خیالات صرف یہ ظاہر کر رہے تھے کہ علم کی دنیا میں آزاد مقابلے کا راج قائم ہو چکا ہے۔ کہا جائے گا کہ بلا شبہ تاریخی نشو و نما کے دوران میں مذہبی، اخلاقی، فلسفیانہ، سیاسی اور قانونی خیالات میں ترمیم ہوتی رہی ہے، لیکن مذہب، اخلاق، فلسفہ، علم سیاست اور قانون ان تبدیلیوں کے باوجود ہمیشہ قائم رہے۔ پھر ان کے علاوہ کچھ ابدی صداقتیں بھی ہیں جیسے آزادی، انصاف وغیرہ، اور یہ سماج کی تمام منزلوں میں مشترک ہیں۔ لیکن کمیونزم تمام ابدی صداقتوں کی منکر ہے۔ وہ سرے سے مذہب اور اخلاق کو مٹا دیتی ہے، یہ نہیں کہ انہیں کسی نئی بنیاد پر مرتب کرتی ہو، اور اسی لیے کمیونزم تمام پچھلے تاریخی تجربے کے خلاف قدم اٹھا رہی ہے۔ اس الزام کے معنی کیا ہیں؟ تمام پچھلے سماج کی تاریخ طبقاتی اختلافات کی نشو و نما کی تاریخ ہے۔ ان اختلافات نے مختلف زمانوں میں مختلف صورتیں اختیار کی، لیکن ان کی صورت کچھ بھی رہی ہو، ایک خصوصیت تمام پچھلی صدیوں میں مشترک رہی، اور وہ ہے سماج کے ایک حصے کے ہاتھوں دوسرے کا استحصال۔ چنانچہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ پچھلی صدیوں کا سماجی شعور اپنی رنگا رنگی اور گوناگونی کے باوجود بعض مشترک صورتوں، شعور کی صورتوں میں ارتقا کرتا رہا ہے، اور یہ اس وقت تک پوری نہیں مٹ سکتی جب تک کہ خود طبقاتی اختلافات بالکل دور نہ ہو جائیں۔ کمیونسٹ انقلاب ملکیت کے روایتی تعلقات پر سب سے کاری ضرب ہے، چنانچہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ اس کی نشو و نما کی لپیٹ میں آ کر روایتی خیالات کی جڑیں بھی کٹ جاتی ہیں۔ لیکن اب کمیونزم کے خلاف بورژوا اعتراضوں کا قصہ ختم کیا جائے۔ ہم دیکھ آئے ہیں کہ انقلاب میں مزدور طبقے کا پہلا قدم پرولتاریہ کو حکمران طبقے کی جگہ پر پہنچانا ہے۔
جمہوریت کی لڑائی جیتنا ہے۔ پرولتاریہ اپنے سیاسی اقتدار سے کام لے کر رفتہ رفتہ پورا سرمایہ بورژوا طبقے سے چھین لے گا۔ پیداوار کے تمام آلات کو ریاست یعنی حکمران طبقے کی صورت میں منظم پرولتاریہ کے ہاتھوں میں مرکوز کر دے گا اور پھر جتنی تیزی سے ہو سکے تمام پیداواری قوتوں کو ترقی دے گا۔ اس میں شک نہیں کہ ابتدا میں اس کو عمل میں لانے کی اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں کہ ملکیت کے حقوق اور بورژوا پیداوار کے تعلقات پر جارحانہ حملہ کیا جائے۔ لہٰذا ایسی تدبیریں اختیار کی جائیں جو اقتصادی اعتبار سے ناکافی اور ناکارہ معلوم ہوں گی، لیکن جو تحریک کے دوران میں اپنی حدود سے آگے قدم بڑھائیں گی، جن سے پرانے سماجی نظام پر مزید حملوں کی ضرورت پیدا ہوگی اور جو طریقہ پیداوار کی بالکل کایا پلٹ دینے کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ مختلف ملکوں میں یہ تدبیریں بھی مختلف ہوں گی۔ بہرکیف سب سے ترقی یافتہ ملکوں میں مندرجہ ذیل تدبیریں بڑی حد تک قابل عمل ثابت ہوں گی۔ ایک، زمین کے حق ملکیت کو مٹانا اور پورے لگان کو رفاہ عامہ پر خرچ کرنا۔ دو، زیادہ آمدنی کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہوا ٹیکس لگانا۔ تین، وراثت کے حقوق کو منسوخ کرنا۔ چار، وطن سے فرار ہونے والوں اور باغیوں کی جائیداد ضبط کرنا۔ پانچ، لین دین کا سارا کاروبار ایک قومی بینک کے ذریعے جس میں ریاست کا سرمایہ اور صرف اسی کا اجارہ ہو، ریاست کے ہاتھوں میں مرکوز کرنا۔ چھ، نقل و حرکت اور خبر رسانی کے تمام وسیلوں پر ریاست کا مرکزی قبضہ ہونا۔ سات، ریاست کے کارخانوں اور آلات پیداوار کو توسیع دینا، ایک مشترکہ منصوبے کے مطابق بنجر زمین کو کاشت میں لانا اور بالعموم زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرنا۔ آٹھ، سب پر کام کرنے کی یکساں ذمہ داری ہونا، صنعتی فوجیں بنانا، خاص کر زراعت کے لیے۔ نو، زراعت اور صنعت کو ملانا اور ملک میں آبادی کی تقسیم ایسے مساوی انداز میں کرنا کہ رفتہ رفتہ شہر اور دیہات کا فرق جاتا رہے۔ 10، عام اسکولوں کے ذریعے تمام بچوں کو مفت تعلیم دینا، کارخانوں میں بچوں سے موجودہ شکل میں کام لینے کا رواج بند کرنا، تعلیم کو صنعتی پیداوار کے ساتھ ملانا، وغیرہ وغیرہ۔ نشو و نما کے دوران میں جب طبقاتی امتیازات مٹ جائیں گے اور تمام پیداوار پوری قوم کی ایک وسیع سماجی انجمن کے ہاتھوں میں جمع ہو جائے گی، اس وقت اقتدار عامہ کی سیاسی حیثیت جاتی رہے گی۔ سیاسی اقتدار اصل میں ایک طبقے کا منظم تشدد ہے، دوسرے پر ظلم کرنے کے لیے۔ پرولتاریہ اگر بورژوا طبقے سے جد و جہد کے دوران حالات سے اس پر مجبور ہوتا ہے کہ ایک طبقے کی صورت میں اپنی تنظیم کرے، اگر انقلاب کی بدولت وہ حکمران طبقہ بنتا ہے اور اس طرح پیداوار کے پرانے تعلقات کو زبردستی ختم کر دیتا ہے، تو ان کے ساتھ وہ ان حالتوں کو بھی ختم کر دیتا ہے جن پر طبقاتی اختلافات اور خود طبقات کا وجود منحصر ہے، اور اس طرح ایک طبقے کی حیثیت سے خود اپنے اقتدار کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ پرانے بورژوا سماج اور اس کے طبقوں اور طبقاتی اختلافوں کے بدلے ایک ایسی انجمن قائم ہوگی جس میں ہر شخص کی آزاد ترقی سبھوں کی آزاد ترقی کی شرط ہوگی۔ سوشلسٹ اور کمیونسٹ ادب۔ رجتی سوشلزم۔ ایک، جاگیرداری سوشلزم۔ فرانس اور انگلینڈ کے اشرافیہ کی تاریخی حیثیت کچھ ایسی تھی کہ جدید بورژوا سماج کے خلاف مختصر پمفلٹ لکھنا اس کا مشغلہ بن گیا۔ جولائی سن 1830 کے انقلاب فرانس میں اور انگریزی تحریک اصلاح میں اس اشرافیہ کو ایک بار پھر اس ذلیل نو دولتیے کے سامنے ہتھیار ڈال دینا پڑا۔ اس دن سے کسی اہم سیاسی جدوجہد کا سوال ہی باقی نہیں رہا۔ اب صرف قلم کی لڑائی ممکن تھی، لیکن ادب کے میدان میں بھی شاہی رجت پرستی، یعنی انگلینڈ کی سن 1660 سے 1679 تک کی شاہی رجت نہیں، بلکہ سن 1814 سے سن 1830 تک کی فرانس کی شاہی رجت، سن 1888 کے انگریزی ایڈیشن میں اینگلز کا حاشیہ۔ لیکن ادب کے میدان میں بھی شاہی رجت پرستی کے زمانے کے نعرے بلند کرنا اب محال ہو گیا تھا۔ ہمدردی پیدا کرنے کی غرض سے اشرافیہ کو مجبور ہونا پڑا کہ بظاہر خود اپنے مفاد کو بھی نظر انداز کر دیں اور بورژوا طبقے کے خلاف فرد جرم مرتب کرنے میں صرف استحصال کیے جانے والے مزدور طبقے کے مفاد کو سامنے رکھیں۔ غرضے کے اشرافیہ نے اپنے نئے آقاؤں سے انتقام کی صورت یہ نکالی کہ ان کی شان میں ہجویہ نظمیں لکھی اور آنے والی تباہی کی نامبارک فال ان کے کان تک پہنچاتا رہا۔ اس طرح جاگیردار سوشلزم کا ظہور ہوا، کچھ رونا دھونا، کچھ حجو گوئی، کچھ ماضی کی گونج اور کچھ مستقبل کا ڈر۔
کبھی کبھی اپنی تلخ ظریفانہ اور چبھتی ہوئی تنقید سے وہ بورژوا طبقے کے دل کی گہرائیوں تک اتر جاتی ہے، لیکن جدید تاریخ کے تقاضوں کو سمجھنے سے وہ بالکل معذور ہے، اور اس لیے اس کا اثر ہمیشہ مضحکہ خیز ہوتا ہے۔ اشرافیہ نے لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کرنے کے لیے مزدوروں کے نام پر خیرات کی جھولی اٹھائی اور اسے اپنا پرچم بنا لیا، مگر جب کبھی لوگ اس کے حلقے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کے اندر وہی پرانے جاگیردار منصب کا نشان ابھی تک محفوظ ہے، چنانچہ زور کے حقارت آمیز قہقہے لگاتے ہوئے وہ اس سے الگ ہو گئے۔ فرانسیسی وراثت پسند اشراف زمینداروں کی پارٹی، جو چاہتے تھے کہ فرانس میں دوبارہ بوربون خاندان کی بادشاہت قائم ہو۔ ایڈیٹر۔ اور نوجوان انگلینڈ یعنی انگریز قدامت پسندوں کا گروہ سن 1842 کے لگ بھگ قائم ہوا تھا۔ اس میں امراء اور سیاستداں اور ادیب تھے۔ ان میں ڈیزرائیلی، ٹامس کارلائل وغیرہ کے نام مشہور تھے۔ فرانسیسی وراثت پسندوں اور نوجوان انگلینڈ کے ایک حصے نے یہی نظارہ پیش کیا۔ اگر جاگیریت پسند کہتے ہیں کہ ان کا استحصال کا طریقہ بورژوا طبقے سے مختلف تھا، تو وہ بھول جاتے ہیں کہ جس ماحول اور جن حالتوں میں وہ استحصال کرتے تھے وہ بالکل مختلف تھیں، اور اب گئے گزرے زمانے کی باتیں ہو گئیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں جدید پرولتاریہ کا کہیں وجود نہیں تھا، تو وہ بھول جاتے ہیں کہ جدید بورژوا طبقہ ان کے سماجی نظام کی ہی پیداوار ہے، اور باقی تو وہ اپنی تنقید کی رجتی نوعیت کو چھپانے کی بہت کم کوشش کرتے ہیں۔ بورژوا طبقے کے خلاف ان کا سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ بورژوا نظام میں ایک ایسے طبقے کی پرورش ہو رہی ہے جو سماج کے پرانے نظام کو بالکل جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والا ہے۔ وہ بورژوا طبقے پر اس بات کے لیے زیادہ ملامت کرتے ہیں کہ وہ انقلابی پرولتاریہ پیدا کرتا ہے، بمقابلہ اس بات کے کہ وہ عام طور پر پرولتاریہ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے عملی سیاست میں وہ مزدور طبقے کے خلاف تشدد کی سبھی کارروائیوں میں پورا حصہ لیتے ہیں، اور روزمرہ کی زندگی میں اپنی ساری ڈینگ کے باوجود صنعت کے درخت سے جو سنہرے پھل ٹپکتے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، اور اون، چقندر کی کھانڈ اور آلو کی شراب کی تجارت میں صداقت، محبت اور غیرت سبھی کا سودا کر آتے ہیں۔ یہ بات خاص طور پر جرمنی پر پوری اترتی ہے، جہاں کے زمیندار، امراء اور بڑے بڑے آراضی دار اپنی زمینوں کے زیادہ حصے پر اپنے لیے گماشتوں کے ذریعے کھیتی کراتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ شکر اور شراب کے بڑے بڑے کارخانوں کے مالک ہیں۔ انگریز اشرافیہ، جو ان سے زیادہ دولت مند ہے، ابھی تک ان باتوں سے بالاتر ہے، لیکن وہ بھی اپنے گھٹتے ہوئے لگان کو پورا کرنے کا طریقہ خوب جانتے ہیں، اور مشکوک قسم کی جوائنٹ اسٹاک کمپنیاں کھولنے والوں کو اپنا نام ادھار دیتے ہیں۔ سن 1888 کے انگریزی ایڈیشن میں اینگلز کا حاشیہ۔ مسیحی سوشلزم اور جاگیرداری سوشلزم میں اسی طرح چولی دامن کا ساتھ ہے جس طرح پادری اور زمیندار میں۔ عیسائیوں کی رہبانیت کو سوشلزم کا جامہ پہنانے سے زیادہ آسان اور کوئی کام نہیں۔ کیا عیسائیت نے بھی ذاتی ملکیت، ازدواج اور ریاست کے خلاف فتوے نہیں صادر کیے؟ کیا اس نے بھی ان کی جگہ پر نیک کام اور فقر، تجرد اور نفس کشی، رہبانی زندگی اور کلیسائیت کی تلقین نہیں کی؟ مسیحی سوشلزم وہ گنگا جل ہے جس کے چھینٹوں سے پادری اشرافیہ کے دل کی جلن کو سکون پہنچاتا ہے۔ 2. پیٹی بورژوا سوشلزم۔ جاگیردار اشرافیہ ہی ایک ایسا طبقہ نہیں جسے بورژوا طبقے نے ابتر بنایا ہو، جس کا نظام زندگی جدید بورژوا سماج کی فضا میں جھلس کر برباد ہو چکا ہو۔ عہد وسطیٰ کے شہری بیوپاری اور چھوٹے آراضی دار کسان جدید بورژوا طبقے کے پیش رو تھے۔ جن ملکوں میں صنعت اور تجارت نے زیادہ ترقی نہیں کی، وہاں آج بھی یہ دونوں طبقے نوخیز بورژوا طبقے کے پہلو بہ پہلو برے بھلے زندگی کے دن کاٹ رہے ہیں۔ جن ملکوں میں جدید تہذیب پورے شباب پر پہنچ گئی ہے، وہاں پیٹی بورژوا کا ایک نیا طبقہ بن گیا ہے جو پرولتاریہ اور بورژوا کے بیچ میں ڈاواں ڈول رہتا ہے، اور بورژوا سماج کے ایک ضمنی حصے کی حیثیت سے برابر اپنی تجدید کرتا رہتا ہے، لیکن مقابلہ اس طبقے کے افراد کو ایک ایک کر کے مزدور طبقے کے اندر ڈھکیلتا رہتا ہے، اور جوں جوں جدید صنعت ترقی کرتی ہے وہ خود اس لمحے کو قریب آتے دیکھتے ہیں جب جدید سماج میں ان کی آزاد حیثیت ختم ہو جائے گی، اور صنعت، زراعت اور تجارت میں نگران کار، کارندے اور اجرتی ملازم ان کی جگہ لیں گے۔ جن ملکوں میں فرانس کی طرح آبادی میں آدھے سے زیادہ کسان ہیں، وہاں یہ قدرتی بات تھی کہ بورژوا طبقے کے خلاف پرولتاریہ کا ساتھ دینے والے
مصنف بورژوا نظام پر رائے زنی کرنے میں کسان یا پیٹی بورژوا طبقے کی کسوٹی سے کام لیتے اور انہی درمیانی طبقوں کے نقطۂ نظر سے مزدور طبقے کی پشت پناہی کرتے۔ چنانچہ اس طرح پیٹی بورژوا سوشلزم پیدا ہوئی۔ سسماندی صرف فرانس میں ہی نہیں بلکہ انگلینڈ میں بھی اس مسلک کے لوگوں کا پیشوا تھا۔ سوشلزم کے اس مکتب نے جدید پیداواری تعلقات میں تضاد کی چھان بین کرنے میں بڑی ذہانت کا ثبوت دیا۔ اس نے ماہرین اقتصادیات کی منافقانہ بہانہ سازیوں کا پردہ فاش کیا۔ اس نے ناقابل تردید شہادتوں سے ثابت کیا کہ مشین سازی اور تقسیم محنت، چند ہاتھوں میں سرمایہ اور زمین کا اجتماع، فاضل پیداوار اور بحران کیسے کیسے تباہ کن اثرات پیدا کرتے ہیں۔ اس نے پیٹی بورژوا اور کسانوں کی ناگزیر تباہی، مزدور طبقے کی غریبی، پیداوار کی بد نظمی، تقسیم دولت کی شدید نابرابری، قوموں کی آپس میں ایک دوسرے کو مٹا دینے والی صنعتی جنگ، پرانے اخلاقی بندھنوں، پرانے خاندانی رشتوں اور پرانی قوموں کی بربادی کا نقشہ کھینچا۔ لیکن اپنے اثباتی مقاصد میں اس قسم کی سوشلزم یا تو پیداوار اور تبادلے کے پرانے وسیلوں کو اور ان کے ساتھ ملکیت کے پرانے رشتوں اور پرانے سماج کو بحال کرنے کی خواہاں ہے، یا پھر پیداوار اور تبادلے کے جدید وسیلوں کو ملکیت کے پرانے رشتوں کی حد بندی کے اندر بند رکھنا چاہتی ہے۔ حالانکہ انہی وسیلوں کے دباؤ سے وہ رشتے دھماکے کے ساتھ ٹوٹے تھے اور یہ ناگزیر تھا۔ دونوں صورتوں میں یہ سوشلزم رجت پرست اور یوٹوپیائی ہے۔ صنعت میں اہل حرفہ کی منظم انجمنیں اور زراعت میں سرقبیلی رشتے، یہی اس سوشلزم کا حرف آخر ہے۔ لیکن بالآخر جب تاریخ کی اٹل حقیقتوں نے خود فریبی کے تمام نشہ آور اثرات کو دور کر دیا تو اس قسم کی اشتراکیت نے انتہائی یاس کے عالم میں سر پیٹ لیا، اور یہی اس کا انجام تھا۔ 3. جرمن یا سچی سوشلزم۔ فرانس کا سوشلسٹ اور کمیونسٹ ادب ایسا ادب تھا جو ذی اقتدار بورژوا طبقے کے جبر اور دباؤ کے تحت پیدا ہوا اور جو ان کے اقتدار کے خلاف جد و جہد کا آئینے دار تھا۔ یہ ادب جرمنی اس وقت پہنچا جب اس ملک کا بورژوا طبقہ جاگیردارانہ مطلق العنانی کے خلاف ابھی میدان میں اترا ہی تھا۔ جرمنی کے فلسفی، نیم فلسفی اور انشا پرداز بڑے اشتیاق سے اس ادب پر ٹوٹ پڑے۔ انہیں اتنی سی بات یاد نہیں رہی کہ یہ تحریریں جب فرانس سے جرمنی آئیں تو ان کے ساتھ فرانس کے سماجی حالات نہیں آئے تھے۔ جرمنی کے سماجی حالات میں آتے ہی یہ فرانسیسی ادب اپنی فوری عملی اہمیت کھو بیٹھا اور اس نے خالص ادبی صورت اختیار کر لی۔ چنانچہ 18ویں صدی کے جرمن فلسفیوں کی نظر میں پہلے انقلاب فرانس کے مطالبے عام طور پر عملی منطق کے تقاضوں کے سوا اور کچھ نہ تھے، اور ان کے خیال میں فرانس کی انقلابی بورژواجی کی مرضی کا اظہار دراصل خالص مرضی یا مرضی کی اصلی صورت یعنی سچی انسانی مرضی کے قوانین کی اہمیت رکھتا تھا۔ جرمنی کے ارباب علم کا کام محض یہ تھا کہ نئے فرانسیسی خیالات اور اپنے پرانے فلسفیانہ ضمیر میں ہم آہنگی پیدا کریں۔ دوسرے لفظوں میں اپنے فلسفیانہ نقطۂ نظر سے فرانسیسی خیالات کو اپنا لیں۔ ان خیالات کو انہوں نے اسی طرح اپنایا جیسے کسی بدیسی زبان کے ادب کو اپنایا جاتا ہے، یعنی ترجمے کے ذریعے۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ قدیم زمانے کے کلاسیکی قلمی نسخوں کے مسودوں کے اوپر راہبوں نے کیتھولک اولیاؤں کے لغو سوانح حیات لکھے تھے۔ جرمنی کے ارباب علم نے فرانس کے غیر مقدس ادب کے سلسلے میں اس طریقے کو الٹ دیا۔ فرانسیسی خیالات کو انہوں نے اپنے فلسفیانہ لغویات لکھنے کے لیے استعمال کیا۔ زر کے تعلقات کے بارے میں فرانسیسی تنقید کے نیچے انہوں نے انسانیت کی برگشتگی لکھا، اور بورژوا ریاست کی فرانسیسی تنقید کے نیچے مجرد کل کے تسلط کا خاتمہ۔ غرض ہے کہ انہوں نے فرانس والوں کی تاریخی تنقیدوں کے ساتھ اپنے فلسفیانہ فقروں کا دم چھلا لگا دیا اور اس کا نام رکھ دیا فلسفہ عمل، سچی سوشلزم، سوشلزم کی جرمن سائنس، سوشلزم کی فلسفیانہ بنیاد وغیرہ۔ غرض ہے کہ فرانسیسی سوشلسٹ اور کمیونسٹ ادب بالکل بے جان بنا دیا گیا، اور چونکہ جرمنوں کے ہاتھ میں وہ ایک طبقے کے خلاف دوسرے کی جد و جہد کا آئینے دار بھی نہیں رہا، اس لیے اس کو یہ احساس ہو گیا کہ اس نے فرانسیسی یک طرفہ پن دور کر دیا ہے، اور وہ حقیقی تقاضوں کی نہیں بلکہ حق کے تقاضوں کی، مزدور طبقے کے مفاد کی نہیں بلکہ انسانی فطرت کے مفاد کی، یعنی عام انسان کی نمائندگی کرتا ہے، جو کسی طبقے کا نہیں ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جس کا وجود صرف فلسفیانہ اوہام کے دھندلکے میں ہے۔ اس اثنا میں یہ جرمن سوشلزم جس نے اپنے طفلانہ کاموں کو اتنا اہم اور سنجیدہ سمجھ رکھا تھا اور بازاری دوا فروش کی طرح اپنے 2 کوڑی کے مال کا ڈھنڈورا پیٹا تھا، رفتہ رفتہ اپنی کتابی معصومیت کھو بیٹھی۔
جاگیردار اشرافیہ اور مطلق العنان بادشاہت کے خلاف جرمنی اور خصوصاً پروشیا کے بورجوا طبقے کی لڑائی، یا دوسرے لفظوں میں لبرل تحریک، زیادہ سنگین ہو گئی۔ اس سے سچی سوشلزم کی دیرینہ آرزو بر آئی۔ اسے موقع ملا کہ سیاسی تحریک کے سامنے سوشلسٹ مطالبے پیش کرے: اعتدال پسندی، نمائندہ حکومت، بورجوا مقابلہ، پریس کی بورجوا آزادی، بورجوا قانون سازی، اور بورجوا آزادی اور برابری کے خلاف اپنی پرانی لعنتوں کی بوچھار شروع کرے، اور عوام الناس کو بتلائے کہ اس بورجوا تحریک میں ان کا کوئی فائدہ نہیں، سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ جرمن سوشلزم عین وقت پر بھول گئی کہ وہ خود جس فرانسیسی تنقید کی ایک بے معنی نقل تھی، اس کے پیش نظر جدید بورجوا سماج اسی سے مطابقت رکھنے والے مادی حالات زندگی اور سیاسی ڈھانچے سمیت تھا، اور یہی وہ چیزیں تھیں جن کا حاصل کرنا جرمنی کی آنے والی جد و جہد کا مقصد تھا۔ جرمن مطلق العنان حکومتوں کے لیے، جن کے ساتھ پادریوں، پروفیسروں، دیہاتی زمینداروں اور افسروں کا ایک لاؤ لشکر موجود تھا، یہ یعنی سوشلزم ایک پسندیدہ چیز تھی جس کی ہیبت سے خطرناک بڑھتی ہوئی بورژواجی کو ڈرایا جا سکتا تھا۔ یہ ان کڑوے تازیانوں اور گولیوں پر چڑھی ہوئی شکر تھی جن کے ذریعے حکومت جرمن مزدوروں کی بغاوت کو دبا رہی تھی۔ ایک طرف تو یہ سچی سوشلزم جرمن بورژوا طبقے کے خلاف لڑنے کے لیے حکومتوں کے ہاتھوں میں ہتھیار کا کام دیتی تھی، اور دوسری طرف براہ راست ایک روجتی مفاد یعنی جرمنی کے پیٹی بورژواجی کے مفاد کی علمبردار تھی۔ جرمنی کا یہ پیٹی بورژوا طبقہ 16ویں صدی کی نشانی ہے، اور اس وقت سے برابر مختلف صورتوں میں نمودار ہوتا رہا ہے، اور یہی موجودہ صورتحال کی اصلی سماجی بنیاد ہے۔ اس طبقے کو قائم رکھنے کا مطلب جرمنی میں موجودہ صورتحال کو قائم رکھنا ہے۔ بورژوازی کی صنعتی اور سیاسی برتری سے ڈرتے ہوئے وہ اپنی قطعی تباہی کا انتظار کرتا ہے، ایک طرف سرمائے کے مرکوز ہونے کی وجہ سے، اور دوسری طرف انقلابی پرولتاریہ کی نشو و نما کی وجہ سے۔ پیٹی بورژوازی کو معلوم ہوتا ہے کہ سچی سوشلزم ایک تیر سے دونوں کا شکار کرتی ہے، اور اس لیے سچی سوشلزم ایک وبا کی طرح پھیل گئی۔ جرمن سوشلسٹوں نے اپنی بے مایا ابدی صداقتوں کے لاغر پنجر کو ایک روحانی لباس پہنا دیا، جسے منطقی استدلال کے تانے بانے سے بنایا گیا تھا، جس پر فصاحت کے بیل بوٹے کاڑے ہوئے تھے، اور جو میٹھے جذبات کی آنسوؤں میں بھیگا ہوا تھا۔ یہ لبادہ اس طبقے میں ان کے مال کی کھپت بڑھانے میں بہت کارآمد ثابت ہوا، اور اپنی جانب سے جرمن سوشلزم روز بروز یہ تسلیم کرتی گئی کہ لمبی چوڑی باتیں کر کے پیٹی بورژوا طبقے کی وکالت کرنا ہی اس کا اصلی کام ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ جرمن قوم ہی ایک مثالی قوم ہے، اور جرمنی کا پیٹی بورژوا انسانیت کا اعلیٰ نمونہ۔ اس مثالی انسان کی ہر کمینہ حرکت اور سفلا پن کی اس نے ایک مخفی، اعلیٰ اور سوشلسٹ تعبیر پیش کی جو اس کی اصلی خصلت کے بالکل برعکس تھی۔ انتہا یہ کہ اس نے کمیونزم کی کھلم کھلا مخالفت شروع کر دی کہ اس میں وحشیانہ تباہ کاری کا رجحان پایا جاتا ہے، اور اپنی غیر جانبداری کے نام سے تمام طبقاتی جد و جہد پر انتہائی حقارت کا اظہار کیا۔ آج کل جرمنی میں سوشلزم اور کمیونزم کے نام سے جن کتابوں کا چلن ہے، ان میں چند ایک کو چھوڑ کر سب اسی گندے اور نکما بنا دینے والے ادب سے تعلق رکھتی ہیں۔ سن 1848 کے انقلابی طوفان نے اس پورے بھونڈے رجحان کو مٹا دیا، اور اس کے علمبرداروں کے دل سے سوشلزم میں الجھنے کا شوق دور کر دیا۔ اس رجحان کا اصلی اور مخصوص نمائندہ ہیر کارل گرون ہے۔ 1890 کے جرمن ایڈیشن میں اینگلز کا حاشیہ۔ قدامت پسند یا بورژوا سوشلزم۔ بورژوا طبقے کا ایک حصہ سماج کی خرابیوں کو دور کر دینا چاہتا ہے تاکہ بورژوا سماج کی زندگی کو قائم رکھا جا سکے۔ اس گروہ میں ماہرین معاشیات، انسانیت دوست، غریبوں کے ہمدرد، مزدور طبقے کی حالت سدھارنے والے، کار خیر کے ناظم، جانوروں پر بے رحمی کی مخالفت کرنے والی انجمنوں کے اراکین، شراب نوشی کے کٹر مخالف، اور چھوٹے چھوٹے مصلح شامل ہیں۔ تو رائے یہ کہ اس قسم کی سوشلزم کے مکمل نظام بھی تیار کر لیے گئے ہیں۔ اس نوع کی سوشلزم کی ایک مثال ہمیں پرودھون کی کتاب افلاس کا فلسفہ میں ملتی ہے۔ بورژوا سوشلسٹ جدید سماجی حالات کے تمام فائدوں کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، مگر اس جد و جہد کو اور ان خطروں کو نہیں جو ان کا لازمی نتیجہ ہیں۔ وہ سماج کی موجودہ صورتحال کو پسند کرتے ہیں، بشرطے کہ اس کے انقلابی اور انتشار پیدا کرنے والے عناصر کو نکال دیا جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بورژوا طبقہ رہے
مگر مزدور نہ ہو، ظاہر ہے کہ بورژوازی کی نظر میں سب سے اچھی دنیا وہی ہوگی جس میں خود اس کا تسلط ہو، اور بورژوا سوشلزم اس خوش آئند تصور کو فروغ دے کر کم و بیش کئی مکمل نظام مرتب کر لیتی ہے۔ مزدوروں سے جب اس کی تجویز کی جاتی ہے کہ اس نظام پر عمل کریں اور بیٹھے بٹھائے ایک نئی جنت میں پہنچ جائیں، تو حقیقت میں کہنے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ مزدور رہیں موجودہ سماج کے دائرے کے اندر، مگر بورژوا طبقے کے بارے میں نفرت بھرے خیالات اپنے دماغ سے نکال دیں۔ اس سوشلزم کی ایک اور زیادہ عملی صورت ہے، لیکن اس میں نظر و ترتیب کی کمی ہے۔ وہ مزدور طبقے کی نگاہ میں ہر انقلابی تحریک کی وقت کم کرنے کے لیے یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ انہیں محض کسی سیاسی اصلاح سے نہیں، بلکہ زندگی کی مادی حالتوں کو اور معاشی رشتوں کو بدلنے سے ہی کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن زندگی کی مادی حالتوں کو بدلنے سے اس سوشلزم کا منشا ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ پیداوار کے بورژوا تعلقات مٹا دیے جائیں۔ یہ کام تو صرف انقلاب کے ذریعے ہی پورا ہو سکتا ہے۔ اس کا مدعا موجودہ رشتوں کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی بنیاد پر نظم و نسق میں اصلاح کرنا ہے۔ ان اصلاحوں سے سرمایہ اور محنت کے رشتے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ بہت ہوا تو بورژوا حکومت کے اخراجات میں کمی ہو سکتی ہے اور اس کے نظم و نسق میں زیادہ سہولت اور سادگی پیدا ہو سکتی ہے۔ بورژوا سوشلزم کا اصلی اظہار اس وقت اور صرف اسی وقت ہوتا ہے جب وہ محض ایک استعارے کی صورت میں پیش کی جاتی ہے۔ آزاد تجارت مزدور طبقے کی بھلائی کے لیے، حفاظتی محصول مزدور طبقے کی بھلائی کے لیے، قید تنہائی مزدور طبقے کی بھلائی کے لیے۔ بورژوا سوشلزم کا حرف آخر یہی ہے، اور یہی ایک ایسا حرف ہے جسے سنجیدگی کے ساتھ کہا گیا ہے۔ بورژوازی کا سوشلزم اس صداقت پر مشتمل ہے کہ بورژوا بورژوا ہے، مزدور طبقے کی بھلائی کے لیے۔ تنقیدی یوٹوپیائی سوشلزم اور کمیونزم۔ ہم یہاں اس ادب کا ذکر نہیں کرنا چاہتے جس نے آج کل کے ہر بڑے انقلاب میں پرولتاریہ کے مطالبوں کی آواز بلند کی ہے، جس کی مثال بابیوف وغیرہ کی تحریروں میں ملتی ہے۔ پرولتاریہ نے اپنے مقاصد پورا کرنے کی براہ راست کوشش پہلے اس وقت کی جب ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی اور جاگیردار سماج کا قلع قمع کیا جا رہا تھا۔ ان کوششوں کا ناکام رہنا لازم تھا کیونکہ اس وقت مزدور طبقہ زیادہ ترقی نہیں کرنے پایا تھا۔ اس کی نجات کے لیے جو مادی حالتیں ضروری ہیں وہ بھی موجود نہ تھی، انہیں ابھی وجود میں لانا تھا، اور آنے والا بورژوا عہد ہی انہیں وجود میں لا سکتا تھا۔ پرولتاریہ کی ان ابتدائی تحریکوں کے ساتھ جو انقلابی ادب پیدا ہوا، اس کی نوعیت لازماً رجعت پسند تھی۔ اس نے عام ترک دنیا اور نہایت بھونڈی قسم کی سماجی برابری کی تعلیم دی۔ اصل میں جو سوشلسٹ اور کمیونسٹ نظام کہلاتے ہیں، یعنی جو سین سائمون، فورے اور اووین وغیرہ کی طرف منسوب ہیں، وہ اس زمانے میں پیدا ہوئے تھے جبکہ پرولتاریہ اور بورژوا طبقے کے درمیان جد و جہد نہایت ابتدائی اور بے ترقی یافتہ حالت میں تھی۔ اس کا ذکر اوپر آ چکا ہے، ملاحظہ ہو پہلا باب بورژوا اور پرولتاریہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان نظاموں کے بانی طبقاتی اختلافوں سے بے خبر نہ تھے۔ انہوں نے ان عناصر کو بھی دیکھا تھا جن کے عمل سے مروجہ سماج میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، لیکن پرولتاریہ اس وقت تک اپنی طفولیت کے عالم میں تھا اور اس میں ان کو ایسے کوئی آثار نظر نہیں آئے جن سے معلوم ہو کہ اس طبقے میں تاریخی پیش قدمی یا آزاد سیاسی تحریک کا مادہ موجود ہے۔ چونکہ طبقاتی تصادم صنعت کی ترقی کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے، اس لیے ان لوگوں کو اپنے وقت کی اقتصادی صورتحال میں وہ مادی حالتیں نہیں ملی جو پرولتاریہ کی نجات کے لیے ضروری ہیں، لہٰذا وہ ایک نئی سماجی سائنس کی، نئے سماجی قانون کی کھوج کرنے لگے جس سے ان حالتوں کو پیدا کیا جا سکے۔ تاریخی عمل کی جگہ ان کا اپنا ذاتی اختراعی عمل ہوگا، نجات کی تاریخی طور پر پیدا ہونے والی حالتوں کی جگہ خیالی حالتیں، اور پرولتاریہ کی رفتہ رفتہ طبقے میں تنظیم کی جگہ سماج کی ایک ایسی تنظیم ہوگی جسے ان موجدوں نے خاص طور سے تیار کیا ہو۔ ان کے خیال میں مستقبل کی تاریخ یہ ہے کہ ان کے سماجی منصوبوں کی تبلیغ کی جائے اور انہیں عملی جامہ پہنایا جائے۔ اپنی تجویزوں کو مرتب کرنے میں وہ یہ احساس رکھتے ہیں کہ مزدور طبقے کے مفاد کا خاص دھیان رکھیں کہ وہ سب سے زیادہ مصیبت زدہ طبقہ ہے۔ ان کی نگاہ میں پرولتاریہ کی حیثیت صرف اسی قدر ہے کہ یہ غریب سب سے زیادہ مصیبت کا مارا ہوا ہے۔ طبقاتی جد و جہد کی غیر ترقی یافتہ صورت اور پھر ان کے اپنے حالات زندگی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے سوشلسٹ اپنے آپ کو تمام طبقاتی اختلافوں سے بہت اونچا سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ سماج کے ہر فرد کی حالت سدھارنا چاہتے ہیں، ان کی بھی جنہیں دنیا کی ہر نعمت حاصل ہے۔
اسی لیے عموماً وہ بلا لحاظ طبقہ پورے سماج سے اپیل کرتے ہیں، یہی نہیں بلکہ حکمران طبقے سے اپیل کرنا زیادہ اچھا سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ایک بار ان کے نظام کو سمجھ لینے کے بعد کیسے کوئی شخص انکار کر سکتا ہے کہ سماج کی بہتر سے بہتر حالت کا بہتر سے بہتر خاکہ یہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ تمام سیاسی اور خصوصاً انقلابی عمل کو ٹھکراتے ہیں۔ وہ پرامن طریقے سے اپنا مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے تجربے کر کے، جن کا انجام ناکامی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا، اور مثال قائم کر کے اپنے سماجی پیغام کا راستہ صاف کریں۔ آنے والے سماج کی یہ خیالی تصویریں ایسے وقت میں کھینچی گئی تھیں جبکہ پرولتاریہ ابھی بہت پچھڑی ہوئی حالت میں تھا اور خود اس کے ذہن میں اپنی حیثیت کے متعلق بے سروپا خیالات بھرے ہوئے تھے۔ ان کا تعلق پرولتاریہ کے اس ابتدائی احساس سے تھا جو اس کے دل میں پورے سماج کی نئے سرے سے تعمیر کرنے کے لیے پیدا ہو رہا تھا۔ لیکن ان سوشلسٹ اور کمیونسٹ مطبوعات میں ایک تنقیدی پہلو بھی موجود ہے۔ وہ موجودہ سماج کے ہر اصول پر وار کرتے ہیں، لہٰذا مزدور طبقے کی تعلیم کے لیے ان میں نہایت بیش قیمت مواد بھرا پڑا ہے۔ ان میں جو عملی تدبیریں پیش کی گئی ہیں، مثلاً یہ کہ شہر اور دیہات کی تمیز اٹھا دی جائے، خاندان افراد کے فائدے کے لیے صنعتی کاروبار کا طریقہ اور اجرتی نظام مٹا دیے جائیں، سماجی ہم آہنگی پیدا کی جائے، ریاست جو کام انجام دیتی ہے ان کے بدلے محض پیداوار کی دیکھ بھال کا کام رہنے دیا جائے، یہ سب تجویزیں صرف یہ بتا رہی ہیں کہ طبقاتی اختلافات مٹ جائیں گے، مگر اس وقت تو انہوں نے ابھی ابھرنا ہی شروع کیا تھا اور ان مطبوعات میں ان کی بالکل ابتدائی، غیر واضح اور نہایت مبہم صورت دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے یہ تجویزیں محض یوٹوپیائی حیثیت رکھتی ہیں۔ تنقیدی یوٹوپیائی سوشلزم اور کمیونزم کی اہمیت میں اور تاریخی نشو و نما میں الٹا تعلق ہے۔ جدید طبقاتی جد و جہد جس حد تک ترقی کرتی اور واضح صورت اختیار کرتی ہے، اسی حد تک جد و جہد سے ان کی بے بنیاد علیحدگی اور اس کی بے سروپا مخالفت اپنی عملی قدر و قیمت اور نظریاتی جواز کھوتی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اگرچہ ان نظاموں کے بانی کئی اعتبار سے انقلابی تھے، مگر ان کے پیرو بلا استثناء محض رجت پسند ہو کر رہ گئے ہیں۔ وہ اپنے استاد کے خیالات پر جوں کے توں جمے رہتے ہیں اور مزدور طبقے کی بڑھتی ہوئی تاریخی نشو و نما کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اس لیے وہ مسلسل طبقاتی کشمکش کو ختم کرنے اور طبقاتی اختلافات کا تصفیہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ابھی تک اپنے تجربوں کے ذریعے اپنے سماجی یوٹوپیائی منصوبوں کو پورا کرنے کا خواب دیکھتے ہیں۔ وہ الگ الگ فلانستر قائم کرنا، گھریلو نو آبادیاں یعنی ہوم کالونیز بسانا، چھوٹے چھوٹے ایکاریا یعنی نئے یروشلم کا مختصر نمونہ بنانا چاہتے ہیں۔ فورے نے جن سوشلسٹ نو آبادیوں کا منصوبہ بنایا تھا انہیں فلانستر کہا جاتا ہے۔ کعبے نے اپنے خیالی کمیونسٹ نظام کا نام ایکاریا رکھا تھا، اور جب امریکہ میں اس نے ایک کمیونسٹ نو آبادی بسائی تو اس کا یہی نام پڑا۔ سن 1888 کے انگریزی ایڈیشن میں اینگلز کا حاشیہ۔ اووین اپنی مثالی کمیونسٹ سوسائٹیوں کو ہوم کالونیز یعنی گھریلو نو آبادیاں کہتا تھا۔ فورے نے جن عوامی محلوں کا منصوبہ بنایا تھا ان کا نام فلانستر تھا، اور خواب و خیال کی وہ یوٹوپیائی دنیا جس کے کمیونسٹ اداروں کی تصویر کعبے نے کھینچی تھی، ایکاریا کہلاتی تھی۔ سن 1890 کے جرمن ایڈیشن میں اینگلز کا حاشیہ۔ اور ان تمام ہوائی قلعوں کی تعمیر کے لیے مجبور ہوتے ہیں کہ بورژوازی کے جذبات سے اپیل کریں اور ان کے تھیلی شاہوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اس طرح رفتہ رفتہ تنزل کر کے وہ بھی ان رجت پسند یا قدامت پرست سوشلسٹوں کے زمرے میں جا ملتے ہیں جن کی تصویر اوپر کھینچی گئی ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنی باقاعدہ کتاب پرستی اور اپنی سماجی سائنس کے معجزانہ اثرات پر ایمان رکھتے ہیں جو جنون اور اوہام پرستی کی حد تک جا پہنچا ہے۔ اس لیے وہ مزدور طبقے کے ہر سیاسی عمل کی شدت سے مخالفت کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں سیاسی عمل کا راستہ وہی لوگ اختیار کر سکتے ہیں جو تعصب سے اندھے ہو جائیں اور ان کی نئی بشارت کو ماننے سے انکار کریں۔ اسی لیے انگلستان میں اووین اور فرانس میں فورے کے نام لیوا چارٹسٹوں اور اصلاح پسندوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس کا اشارہ اخبار لا ریفارمے یعنی الاصلاح کے حامیوں کی طرف ہے جو ریپبلک قائم کرنے اور جمہوری اور سوشل اصلاحوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ اخبار سن 1843 سے 1850 تک پیرس سے شائع ہوا۔ ایڈیٹر: حکومت کی دوسری مخالف پارٹیوں سے کمیونسٹوں کا تعلق۔ دوسرے باب میں صراحت کی جا چکی ہے کہ مزدور طبقے کی موجودہ پارٹیوں سے، جیسے انگلستان میں چارٹسٹوں اور شمالی امریکہ میں زرعی اصلاح پسندوں سے کمیونسٹوں کے تعلقات کیا ہیں۔
کمیونسٹ جدوجہد اس لیے کرتے ہیں کہ مزدور طبقے کے فوری مقصد حاصل ہوں، ان کے عارضی مفاد پورے کیے جا سکیں، لیکن حال کی تحریک میں وہ اس تحریک کے مستقبل کی بھی ترجمانی کرتے ہیں اور اس کا دھیان رکھتے ہیں۔ فرانس میں کمیونسٹ قدامت پرست اور ریڈیکل بورژوازی کے خلاف سوشل ڈیموکریٹکوں سے ایکا کرتے ہیں۔ سوشل ڈیموکریٹک اس پارٹی کی نمائندگی ان دنوں پارلیمنٹ میں لیدرو رولن، ادب میں لوئی بلانک، روزانہ اخباروں میں لا ریفارمے کرتے تھے۔ یہی لوگ سوشل ڈیموکریسی کے لفظ کے موجد تھے۔ ان کے نزدیک اس کا مطلب ڈیموکریٹک یا ریپبلکن پارٹی کا وہ حصہ تھا جس پر سوشلزم کا کم و بیش کچھ اثر ہو۔ سن 1888 کے انگریزی ایڈیشن میں اینگلز کا حاشیہ۔ مگر انقلاب فرانس سے جو پرفریب الفاظ اور موہوم امیدیں منتقل ہوتی آئی ہیں، ان پر رائے زنی کرنے کا حق انہوں نے نہیں چھوڑا۔ سوئٹزرلینڈ میں وہ ریڈیکل پارٹی کی مدد کرتے ہیں، مگر اس حقیقت سے چشم پوشی نہیں کرتے کہ یہ پارٹی متضاد عنصروں سے مل کر بنی ہے، جس میں کچھ تو فرانسیسی قسم کے جمہوری سوشلسٹ ہیں اور کچھ ریڈیکل بورژوا۔ پولینڈ میں وہ اس پارٹی کے مددگار ہیں جو زرعی انقلاب پر زور دیتی ہے کہ یہی قومی نجات کی شرط اول ہے۔ سن 1846 میں اسی پارٹی نے کراکف میں بغاوت کی آگ بھڑکائی تھی۔ جرمنی میں بورژوا طبقہ جب کبھی کسی انقلابی راستے پر قدم رکھتا ہے اور مطلق العنان بادشاہت، جاگیردار زمینداری اور رجت پسند پیٹی بورژوازی کے خلاف انقلابی کارروائی کرتا ہے تو کمیونسٹ اس کے ساتھ مل کر لڑتے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی وہ یہ نہیں بھولتے کہ بورژوا اور پرولتاریا کی بنیادی دشمنی کا خیال نہایت مضبوطی کے ساتھ مزدور طبقے کے دل میں بیٹھا دیں، تاکہ جب وقت آئے تو جرمن مزدور ان سماجی اور سیاسی حالات کو جسے بورژوا طبقہ اپنے اقتدار کے ساتھ لازماً قائم کرے گا، خود بورژوا طبقے کے خلاف ہتھیار بنا کر استعمال کریں، اور جرمنی میں رجت پسند طبقوں کے زوال کے بعد خود بورژوا طبقے کے خلاف لڑائی فوراً شروع کر دی جائے۔ کمیونسٹوں کی نظر سب سے زیادہ جرمنی پر لگی ہوئی ہے، کیونکہ اولاً اس ملک میں بورژوا انقلاب کی گھڑی آ پہنچی ہے، اور یہ انقلاب لازماً یورپی تہذیب کے بہت زیادہ ترقی یافتہ حالات میں اور ایک ایسے پرولتاریا کے ساتھ ہوگا جو 17ویں صدی کے انگلستان اور 18ویں صدی کے فرانس کے پرولتاریا کی بنسبت بہت آگے بڑھ چکا ہے، اور دوسرے اس لیے بھی کہ جرمنی میں بورژوا انقلاب اپنے فوراً بعد آنے والے پرولتاری انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ مختصر یہ کہ کمیونسٹ ہر جگہ موجودہ سماجی اور سیاسی نظام کے خلاف ہر انقلابی تحریک کی مدد کرتے ہیں۔ ان تمام تحریکوں میں وہ ملکیت کے سوال کو سامنے لاتے ہیں جو کہ ہر تحریک کا سب سے اہم سوال ہے، خواہ وہ اس وقت اپنی نشو و نما کے کسی مرحلے میں کیوں نہ ہو۔ اور سب سے آخر میں یہ کہ کمیونسٹ ہمیشہ تمام ملکوں کی جمہوری پارٹیوں میں اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے خیالات اور مقاصد کو چھپانا کمیونسٹ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ وہ برملا اعلان کرتے ہیں کہ ان کا اصلی مقصد اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جبکہ موجودہ سماجی نظام کا تختہ بزور الٹ دیا جائے۔ حکمران طبقے کمیونسٹ انقلاب کے خوف سے کانپ رہے ہوں تو کانپیں، مزدوروں کو اپنی زنجیروں کے سوا کھونا ہی کیا ہے، اور جیتنے کو ساری دنیا پڑی ہے۔ دنیا کے مزدوروں ایک ہو جاؤ۔